سب سے پہلے منت کی تعریف یا تعارف ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو منت کہتے ہیں اسلامی شریعت میں اس کو نظر کہا جاتا ہے, یا اردو زبان میں اس کو منت کہتے ہیں ہم لوگ. اس کا مطلب ہے کسی چیز کا عہد کر لینا, کسی چیز کا عہد کر لینا, لیکن کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. کسی چیز کا عہد کر لینا کہ یا اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا, اللہ سے عہد کر دیا آپ نے. یا اللہ میں ایک عمرے کو چلا جاؤں گا, عہد کر لیا آپ نے اللہ سے کہ فلاں کام ہو جائے, فلاں چیز ہو جائے, میں ایسا ہو جاؤں تو, وہ ویسا ہو جائے تو, ہم اگر ایسا کر لے تو, یہ کامیابی اگر ہمیں مل جائے تو آدمی بولتا ہے کہ میں فلاں کروں گا. تو وعدہ کر لینا اس کو کہتے ہیں منت یا نظر. اور یہ وعدہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا وعدہ کر لینا. اس کو عام زبان میں کہیں گے نظر یا منت کہیں گے, یاد رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. منت مانگنے والے کو عربی زبان میں یاد رکھیے, جو منت مانگتا ہے, مطلب منت سمجھ لیجیے میں مانگ رہا ہوں, تو منت مانگنے والے کو عربی زبان میں کہتے ہیں, یاد رکھیے, ناظر. نظر کا مانگنے والا, ناظر, کہ تو عربی میں نظر ہے اس کا معنی, تو ناظر کہتے ہیں. اور جس چیز کی وہ منت مانگتا ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے منظور کہتے ہیں, یاد رکھیے. اور منظور وہ کام ہے جس کی نظر مانی جاتی ہے, تو وہ منظور ہے, یہ مانگنے والا ناظر ہے, اور عمل نظر ہے نا. بولتے اردو میں بولتے اس کی چیز منظور ہوگی, فلاں چیز منظور ہوگی, مطلب جو ارادہ کرتا تھا وہ چیز ہو گئی, ٹھیک ہے, اسی سے منظور لفظ آتا. تو ناظر مانگنے والا, جو چیز مانگی وہ منظور ہوئی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے منت کی مختصر ڈیفینیشن دے رہا ہوں, کیونکہ نظر عربی میں اس کے لفظ ہے, اردو میں لیکن عام طور سے سب منت منت ہی بولتے ہیں. تو میں اپنی درس میں منت اور نظر جہاں جہاں جیسے بولتا جاؤں گا, آپ لوگ سمجھ لیں سننے والے, ٹھیک. اسی طرح اردو زبان میں اس کو جو ہے منت کہتے ہیں, بالکل عام ہے. اسی طرح نظر یا منت ماننا عبادت ہے, یاد رکھیے. نظر یا منت مانگنا عبادت ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ عبادت ہے. لیکن ایک بات وضاحت کر دوں, یہ عبادت ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے, کی جا سکتی ہے, مانگنا جائز ہے, مانگ لے تو پورا کرنا واجب ہے, لیکن پسندیدہ نہیں ہے. مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو مطلب اس کو کہیں گے سجیسٹ کیا جائے کہ نہیں کرو. ہمارے پاس چونکہ میں کہہ رہا ہوں, ہر چیز کے لیے بس نظر اور منت, کچھ ہو نہیں ہو منت مانگ لی میں نے, 2 رکعت کی, 4 رکعت کی, 10 رکعت کی, 2 روزوں کی, 4 روزے کی, 10 روزے کی, حج کی, عمرے کی, فلاں کی. اور اتنی منتیں میں نے عورتوں کو کچھ دیکھا کہ منتوں کا سمجھو بھائی کھاتا لے کے بیٹھ سکتے ہو, کتنی منتیں مانگ لی, اس میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی آج تک. بچہ پیدا ہونے والا تھا, دادی نے ایک منت مانگ لی, اماں نے ایک منت مانگ لی, پپو نے ایک منت مانگ لی, چاچی نے ایک منت مانگ لی, پورے گھر نے ایک منت مانگ لی, ابا کی منت اپنی چل رہی. تو منتیں مطلب منتوں کا ریکارڈ کیپنگ بھی اگر کرے نا تو پریشان ہو جا رہے ہم لوگ. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس دھکے دھکے کو مانگی جائے. پہلی چیز پسندیدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ کوئی واجب اور فرض چیز نہیں ہے, یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو انسان اپنے آپ پہ خود لاد لیتا ہے کہ میں یہ کروں گا اگر یہ ہو جائے تو. اور یہ بات بھی واضح ہو کہ منت تقدیر کو بدل نہیں سکتی, یاد رکھیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کسی کو لڑکیاں دینا, کیونکہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے, منت نہیں دلا سکتی آپ کو, سمجھے. تقدیر میں ہوں گا تو ہی وہ ہوں گا. تو منت مانگنا جائز ہے, مباح ہے منت مانگنا, لیکن پسندیدہ عمل نہیں. اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا, بلکہ حدیث میں تو فرمایا اللہ بخیل سے, کنجوس سے پیسہ نکال لیتا منت کے ذریعے, ٹھیک. تو پسندیدہ نہیں ہے, لیکن مانگ لی جائے تو پورا کرنا واجب ہے, یہ بات یاد رکھ لیجیے. چونکہ وہ انسان نے اپنے اوپر لاد لیا اس چیز کو, منت مانگے کہ میں فلاں کام کروں گا, ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک. لیکن منت یاد رکھیے سب سے پہلے عبادت ہے, یاد رکھیے. لیکن اس کے تعلق سے جیسا معاشرے میں بہت ساری عبادتوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں, منت کے تعلق سے بھی لاتعداد غلط فہمیاں ہمارے سماج میں بہرحال پائی جاتی ہے. جب درس لوں گا تو مختلف غلط فہمیوں کو اشارہ کرتے ہوئے انشاءاللہ چلوں گا. آئیے اب منت کون مانگ سکتا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں. کون مانگ سکتا ہے, اس کی اہلیت سمجھتے ہیں, مطلب اس کا اہل کون ہے, کون منت مانگ سکتا ہے. تو چونکہ منت ایک عبادت ہے, عبادت کو جو اہلیت کی شرائط ہے, مطلب کون عبادت کر سکتا ہے, وہی شرط منت کے لیے بھی ہے. اور عبادت کے لیے کیا شرط ہے؟ عاقل ہو, تو پاگل کے لیے عبادت نہیں کوئی بھی, اس سے پوچھ بھی نہیں. بالغ ہو, کیونکہ نہ اللہ نماز کا پوچھ کریں گے نہ روزے کی پوچھ کریں کسی چیز کی, اگر انسان بالغ نہ ہو تو. حدیث کے واضح الفاظ ہے, 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے, مطلب قلم ان کی باتیں نہیں لکھتا. ایک پاگل, ٹھیک ہے, دوسرا جو بچہ بالغ نہیں ہوا, تیسرا جو آدمی سویا ہوا ہے, نیند کی حالت میں کچھ ہو جائے اللہ پوچھ نہیں کرتا اس کی. 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے, مطلب ان کی پوچھ نہیں ہوتی اعمال کی. تو اس میں بچہ بھی جو بالغ نہیں ہوا, تو پہلا تو عاقل ہو, دوسرا بالغ ہو, تیسرا مسلمان ہو. اسی طرح جو اگر مال کے تعلق سے منت مانگتا ہے تو آزاد ہونا بھی شرط ہے, کیونکہ غلام کسی مال کا مالک نہیں ہوتا, یاد رکھیے. لیکن اب غلامی نہیں ہے تو وہ تفصیلات میں جا کے فائدہ نہیں ہے. بہرحال تو عاقل ہو,
بالغ ہو، اسی طرح جو ہے ایک مسلمان ہو، ٹھیک ہے، تو وہ منت بہرحال مانگ سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے منت مانگنے کے لیے کیا الفاظ ادا کریں گے، تو اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ لیجیے کوئی انسان کہے مجھ پر اللہ کے لیے کام لازم ہے کہ میں کروں گا، جیسا کہ اگر میں پاس ہو گیا تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ ہوگی منت۔ اچھا، اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، گلا پکڑ کے، کان پکڑ کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، کچھ بھی کوئی طریقہ ہے، آپ دل میں بھی بول سکتے ہیں یہ چیز کہ اے اللہ اگر یہ ہو جائے تو میں یہ لازم کروں گا، اپنے اوپر کر لوں گا یہ عمل، تو یہ ہوگی منت آپ کی۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے میں منت مانگتا ہوں، میں نظر مانگتا ہوں، الفاظ ادا کرے آپ، یا اللہ میں منت مانگتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ بھی ہو گیا منت، یہ الفاظ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یا کوئی یہ کہے میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، یہ بھی منت ہے، اس کو بھی نظر بولتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کہ میں یہ کام کروں گا اگر یہ ہو جائے، تو یہ بھی ہوئی منت، یاد رکھیے۔ تو منت کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں، دل میں سوچ لے، زبان سے بول دے اللہ منت کرتا ہوں، اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ میں یہ کام کروں گا فلاں ہو جائے، تو یہ سب چیزیں کافی ہے، لفظ کے ساتھ بھی اور دل کا ارادہ بھی ہو، دونوں ہی شکلوں میں یہ چیزیں درست ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اب اسی طرح منت مانگنے کی کچھ شرائط ہے، یاد رکھیے، کچھ کنڈیشنز، ان کنڈیشنز کو ہم کو یاد رکھنا ہوگا۔ کیا کنڈیشنز رکھتا ہوں؟ پہلی چیز، جس کام کی منت مانگی جا رہی ہو وہ نفل یا مستحب ہو، جس کام کی منت مانگی جا رہی ہے وہ کام کیا ہو؟ نفل یا مستحب ہو، ٹھیک ہے، نفل یا مستحب ہو۔ دوسرا، جس کام کی منت مانگی جا رہی ہو وہ فرض یا واجب نہ ہو، جیسا کوئی یہ منت نہیں مانگ سکتا اے اللہ میرا یہ کام ہو جاتا ہے میں روز 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، 5 وقت کی روز نماز پڑھنا فرض ہے، اس کی منت نہیں ہوتی، سمجھ رہے آپ، اس کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ اللہ میں 5 وقت کی نماز کے علاوہ جو میں پڑھتا ہوں 2 نفل پڑھ لوں گا میرا کام ہو جائے، تو یہ جائز منت ہے، چونکہ نفل یا مستحب کام کی منت ہوتی ہے، یاد رکھیے، منت فرائض پہ نہیں ہوتی کہ کوئی کہے اللہ میرا فلاں کام ہوتا ہے میں زکات دوں گا، ارے زکات تو فرض ہے، دینا ہی اگر آپ کی استطاعت ہے تو، سمجھے آپ۔ تو لہٰذا پہلا، جس کام کی نظر مانگی جائے یا تو وہ مستحب ہو یا تو وہ کام کوئی نفل ہو۔ دوسرا، کسی فرض کام کے لیے منت نہیں مانگی جاتی چونکہ وہ تو آلریڈی فرض ہے، جیسا کہ 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے رکھوں گا، ماں باپ کی اطاعت کروں گا، یہ تو فرض ہے، اس پہ نظر نہیں ہوتی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جاتا امی کے پیر بھوتا ہوں، وہ تو آپ پہ فرض ہی ہے، پہلے سے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان پہ خرچ کرنا۔ کسی شرط یاد رکھیں، جس کام کی منت مانگی جا رہی ہو، نظر مانگی جا رہی ہو، اسلام میں وہ حرام نہ ہو، نظر مانگے یا اللہ میرا شراب کا کارخانہ کھل جائے تو میں یہ کام کروں گا، آلریڈی ایک حرام چیز کا وہ کر رہی، منت کیسی ہو سکتی؟ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں سب کو سود کے پیسے بانٹوں گا، تو آپ ایک ممنوع کام سے نظر نہ پوری کر سکتے نہ ممنوع کام کے لیے نظر کر سکتے، دونوں کام درست نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح چوتھی چیز یاد رکھیے، جس کام کی نظر مانی جا رہی ہو، یاد رکھیے، منت مانگی جا رہی ہو، انسان میں وہ کام کرنے کی، ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہو، طاقت اور استطاعت بھی ہو۔ اے اللہ مجھے اگر فلاں ہو جاتا میں 2 کروڑ روپے خرچ کروں گا، مہینے کی تنخواہ 10,000، کرائے کے گھر میں رہ ہوئے اور منت مانگ لی 2 کروڑ کی، کہاں سے لائیں گا؟ استطاعت سے باہر کی منت مانگ لیا، منت وہ مانگی جائے جو اس کے استطاعت میں ہو۔ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے پیدل حج کو جاؤں گا، اب یہ کیا کے لیے؟ پہلے اتنے پرابلم ہے، ویزا سے جانے والوں کو پرابلم ہے، یہ پیدل جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوں گی آپ سوچو، ہے نا؟ ضرورت ہے اس کی؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا کہیں سے قرآن حدیث میں کہ مشقت کر کے حج کر تو اجر زیادہ ملے گا، تو خامخواہ ہو رہا نا، استطاعت نہیں ہے، حالات نہیں ہے، 2 کلومیٹر چلنے سے پیر سوج جاتے، آپ منت مانگ رہے پیدل جانے کی، یہ درست نہیں آ رہی۔ اسی طرح 5ویں اور اہم شرط یاد ہے کہ وہ یہ ہے، نظر منت صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی نظر منت مانگنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، یاد رکھیے۔ اور ہمارے پاس اکثر منت مانگی جاتی ہے غیر اللہ کی۔ اچھا جب بولا جائے غیر اللہ کی تو نہیں اللہ کا نام لے کے کریں گے ہم، نہیں، نام اللہ کا، نسبت کس کی طرف ہے؟ دیکھیے اللہ کے نام لینا تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نسبت سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب فلاں کے لیے اللہ کے نام سے نہیں چلیں گا، اللہ کے لیے اللہ کے نام سے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں جانور مجھے ذبح کرنا ہے اللہ کے نام سے، اچھی بات ہے نا، لیکن ایک مخصوص جگہ جا کے میں ذبح کروں گا، غلط۔ نسبت کیوں پھر آپ نے کی اس کی مخصوص جگہ؟ اللہ کے نام کی منت تو کہیں پوری ہو سکتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو مخصوص کر دیتے ہیں، فلاں جگہ، فلاں آستانہ، فلاں در، فلاں دیوار، فلاں زندہ، فلاں مردہ، فلاں قبر، یہ غلط ہو جائیں گے۔ اللہ کی منت اللہ کے لیے مانگی، جہاں ہو سکتی وہاں اس کو پوری کیجیے، کوئی اس کی ضرورت تو خاص طور سے یاد رکھیے منت صرف اور صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کی منت مانگنا حرام ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نظر کیا ہوتا ہے، منت کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے کیا جانے والا ایک وعدہ ہے، اور وعدوں کو پورا کرنا تو ویسے بھی ہم پر واجب ہے، عام وعدے بھی جو کرتے، اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا تو اور بھی واجب ہو، ویسے بھی ایک مومن کے لیے وعدوں کو پورا کرنا واجب ہے۔ منت
اللہ سے کیا گیا وعدہ ہے، تو اللہ سے کیا گیا وعدہ تو بدرجہ اولا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، پورا کریں. اس بات کو ہم جو ہے ذہن میں رکھ لے، یاد رکھیے. ٹھیک. اور نظر کے اندر ایک چیز اور ہے امپورٹنٹ، یاد رکھیے آپ، نظر کے اندر قسم شامل ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ. مطلب جو کوئی بندہ نظر مانگتا ہے تو قسم اس کے اندر اس کا پارٹ ہمیشہ ہوتی ہے. سمجھ؟ قسم کیا ہوتی ہے؟ قسم ایک الگ ہی چیز ہے. قسم ایک پورا الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو ہم قسم کیا ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں گے. قسم اور نظر میں ڈفرنس ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. تو نظر میں قسم شامل ہوتی ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، جب ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ میں یہ فلاں کام کروں گا تیرے لیے، تو یہ قسم ہوتی ہے ایک طرح سے، منت تو ہے اور قسم بھی ہے. لہٰذا اگر اس کو پورا نہ کیا تو اسے کفارہ بھی وہی جو قسم کا کفارہ ہے. تو منت میں قسم شامل ہوتی ہے، یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا ہے، پھر اس کے بعد کا ہے. پھر اس نے فرمایا پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نظریں مانیں گے اور پوری نہیں کریں گے. مطلب 3 زمانے بہتر کے بعد کیا ہوں گا؟ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو منتیں مانگیں گے پوری نہیں کریں گے، اور خیانت کریں گے، اور امانت دار نہیں ہوں گے، اور بغیر گواہی چاہے گواہی دیں گے، اور ان میں موٹاپا جو ہے عام ہو جائیں گا. لیکن اس میں جو مین پوائنٹ تھا، نظریں مانگیں گے اور پورا نہیں کریں گے. اور ہم میں سے اکثر کی حال ہے، پہلے تو معلوم نہیں مسائل مانگ لیتے اور پورا نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے نظر منت کا مانگنا، یاد رکھیے یہ فرض ہے یا نفل ہے. یاد رکھیے منت اور نظر کا مانگنا نفل ہے. منت اور نظر کا مانگنا نفل ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ہم نے منت پہلے سے طے کر رکھی ہے. عورتوں میں تو اتنی کثرت سے منت ہے، اتنی کثرت تھی کہ کوئی بڑے مسئلے پہ مجھے بھی سمجھ میں آتا، اتنی کثرت سے ہے کہ ہر دھکے پر مثال کے طور پر ابھی ہم یہاں سے دعوت میں جا رہے ہیں نا، سب کچھ اچھا ہو جائے دعوت میں، ایک منت میں 2 رکعت پڑھ لوں گی. دعوت میں کھانا پور جائے، پھر 2 رکعت اس کے لیے مانگ لی، 4 رکعت ہو گئے. بچی گھر اپنے فلاں حفاظت سے چل جائے، مطلب آئی تھی سفر کر کے، اس کے لیے 2 رکعت مانگ لی. داماد فلاں ہو گیا، 2 رکعت اس کے لیے، پوتے کے لیے، نواسے کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، شوہر کے لیے. اتنی منتیں کہ پورا دن مطلب ہر چیز پہ ایک منت ایک منت ایک منت ایک منت. یہ 2 رکعت پڑھ لوں گی، اس پہ 10 روپے صدقہ کر دوں. اتنا نہیں، یہ نفل یا فرض، تو یہ نفل ہے، یاد رکھیے فرض نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس جتنی مانگی جاتی ہے ایسا لگتا ہے یہ فرض تو نہیں ہے، ہر چیز پہ مانگنا. نہیں مانگے تو کیا منت نہیں مانگتے تم؟ اور عورت دوسری ہوتی، تم بھی مانگ لو، آپ مانگ لو منت کر لو. اب یہ پریشان، ابھی بولتے چل میں ہی مانگ لی، تم نے کیا مانگے 20 رکعت، میں 20 رکعت بولتے. بعد میں بول رہے ماں وہ 17 ہی نہیں ہو رہے تھے، اب 20 نے لاد دی میرے پہ، اب نہیں مانگتی اگلی بار. یا پھر بس 20 جمع کر دو، پھر 20 پھر 20، اور پورا بہی کھاتا لے کے بیٹھے موت سے پہلے کہ ابھی تو اتنی منتیں باقی پورا کرنا. تو یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، یاد رکھیے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے، مانگ لی جائے تو پورا کرنا فرض ہے، یہ ہے نفل. لیکن کوئی مانگ لے پورا کرنا فرض ہے، یاد رکھیے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 270 میں 270 فرما رکھا، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. اللہ فرماتا ہے تم جتنا خرچ کرو یعنی خیرات کرو اور جو کچھ نظر مانگو، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے، اور اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا. مطلب خرچ کرو اور اگر نظر مانگو تو پورا کرو، اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرے گا. مطلب نفس پہ ظلم مت کرو، مال کو جمع کر کے اور نظر مانگ کے پورا نہ کر کے. ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں. نظر ماننا فرض نہیں ہے، لیکن جب کوئی مانگ لے، کوئی شخص مانگ لے، اس کا پورا کرنا واجب اور فرض ہے. یہ بات یاد رکھیے. میں نے جو 2 آیتیں شروع میں پڑھی تھی وہ 2 آیتوں کا حصہ تھا. پہلی آیت تھی یہ سورہ دہر سورہ نمبر 76 اس کی آیت نمبر 7 اللہ فرمایا یوفون بالنذر، اللہ فرماتا ہے اور اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. یہ صحابہ کی ایک صفت بتائی جا رہی، صحابہ جب نظر مانگتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 29 میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. تو مومنوں کی ایک صفت ہے، نظر مانگتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن مانگنا فرض نہیں. یاد رکھیے. اب کسی فرض چیز کے لیے منت مانگنا یہ کیسا ہے، سمجھ وہ ہم پہلے دیکھتے. یاد رکھیے فرض چیز کے لیے منت مانگنا درست نہیں ہے. جیسا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ قسم کھا سکتا کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن منت نہیں مانگ سکتا اس کی، کیونکہ منت ایک الگ ہی مسئلہ ہے نا، کنڈیشنل ہوتی منت، یہ ہوا تو یہ کروں گا. فرائض میں یہ ہوا تو وہ ہوتا نہیں، کرنا ہی ہے پورا، سمجھ رہا. تو لہٰذا فرض کی منت نہیں ہے، چونکہ فرض آلریڈی اللہ نے فرض کیا، چونکہ اللہ نے فرض کیا ہم کو وہ چیز کرنا چاہیے، کافی ہے. نظر مانگنا اس کے لیے ضروری نہیں، اور یہ غلط بھی ہوں گے. آئیے دوسرا نقطہ، نظر پوری کرنے کی استطاعت اگر نہ ہو تو ایسی نظر مانگنا نہیں چاہیے. اگر نظر پوری کرنے کی طاقت نہ ہو تو نظر مانگنا
نہیں چاہیے، یہ بات بڑی ہے، میں یاد رکھیے، نظر منت ماننے والے کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کی نظر مانگے جو وہ پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، ورنہ ایسی چیز کی کبھی نظر نہ مانگے جو کرنا اس کے لیے ناممکن ہو۔ اس بات کو یاد رکھیے، جیسے کہ انسان نے اگر نظر مانگ لی مثال کے طور پر کہ وہ اپنا پورا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں گا، یہ نظر ٹھیک نہیں، پسندیدہ بھی نہیں۔ آپ کو کہہ سکتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو جنگ تبوک کے وقت پورا مال خرچ کر دیا تھا، ٹھیک، انہوں نے پورا مال خرچ کر دیا تھا، لیکن جو لازم چیزیں تھی رکھی تھی، اس میں سے پہلا تھا اپنا گھر نہیں وہ کیا تھا، گھر رکھا تھا، کیونکہ گھر ایک لازم چیز ہے انسان جس میں رہتا ہے رکھی، اور اسی طرح جو ہے جو صدقہ آپ نے کیا تھا، جو کپڑے آپ نے پہنے تھے وہ بھی آپ نے نہیں دیا تھا، سمجھا؟ تو پورے مال کی کرنا درست نہیں، چونکہ پورے مال کی نظر مانگنا یہ جائز اور درست نہیں۔ آئیے بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، روایت سناتا ہوں۔ عبداللہ بن کعب جو اپنے والد کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے قائد ہوا کرتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کعب نے توبہ قبول ہو جانے پر، توبہ مطلب یہ 3 لوگ تھے جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب بھی اس میں شامل تھے، تو یہ 3 تھے، تو انہوں نے جب وہ توبہ کے لیے 50 دن تک مسجد نبوی میں تھے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا تھا، بیوی بھی الگ ہو گئی تھی، تو انہوں نے نظر مانگ لی۔ تو فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کعب نے توبہ قبول ہونے پر کہا، اللہ کے رسول، میری توبہ کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا، یہ انہوں نے نظر مانگ لی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، یہ درست نہیں کہ تم نے ایسی منت مانگی، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کچھ مال اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنا وہ حصہ جو خیبر میں تھا اپنے پاس رکھتا ہوں، تو کافی ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہلے منظر کیا مانگی تھی؟ پورا مال خرچ کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ درست نہیں ہے، کچھ مال تو رکھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں خیبر میں ان کو زمین ملی تھی وہ رکھتا ہوں، تو کہا پھر ٹھیک ہے، تو انہوں نے خیبر کی زمین رکھ لی، باقی مال صدقہ کر دیا، یاد رکھیے۔ تو پورا مال کرنے کی درست نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ منت وہ مانگنی چاہیے جو آپ کی طاقت اور استطاعت میں ہو۔ ایک آدمی یہ کہتے میں سب کچھ خرچ کر دوں گا، تو پھر کیسے جیئے گا؟ گاڑی بھی اپنی دے دیں گا، گھوڑا دے دیں گا، گھر دے دیں گا، تو کیا گھر والے اس کی بھی بچے سڑک پہ آ کے رہیں گے؟ نہیں ہوں گا نا، وہ مانگنا چاہیے جو استطاعت میں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میں سارا مال خرچ کرتا ہوں صدقہ کر دینے کا، سن کر آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول جب بتایا کہ وہ سارا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کعب۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر آدھا مال خرچ کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پھر آپ نے کہا کہ میں 1/3 مال خرچ کرتا ہوں، تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 1/3 خرچ کر دو، پورا خرچ مت کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ میں خیبر کی زمین رکھ لیتا ہوں، باقی خرچ کرتا ہوں، مطلب وہ 2/3 میں خیبر کی زمین آتی تھی، ٹھیک، تو پورا نہیں خرچ۔ اسی طرح جو ہے ناجائز کام کی منت مانگ لے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، منت وہ مانگنا جو طاقت میں استطاعت میں۔ دوسرا ناجائز کام کی منت مانگے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، بخاری کی روایت ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر منت مانگی اسے چاہیے کہ اس کو اللہ کی اطاعت کرے، مطلب اس کو پورا کرے، اور جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانگی ہے اسے چاہیے کہ ایسی نظر کو وہ توڑ دے۔ جیسا کسی نظر مانگ لیا اپنے والدین سے کبھی بات نہیں کروں گا، غلط، توڑنا پڑیں گی، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی نظر ہوئی، توڑ دینا پڑیں گی، سمجھ رہے بات؟ یا کسی نے منت مانگ لیا کہ میں اب روز ہی روزہ رکھوں گا، یہ کون سی منت ہے؟ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی منت ہے۔ اگر یہ جائز طریقہ ہوتا عبادت کا تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ مستحق تھے کہ آپ روز روزہ رکھتے، آپ کبھی روزہ رکھتے کبھی چھوڑتے، خاص طور سے ہفتے میں پیر کا اور جمعرات کا، اور اسی طرح ایام 20 کے 13 14 اور 15 جو چاند کی ہوتی ہے یہ روزے آپ رکھتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے جو ہے بیٹوں کے کاندھوں کے درمیان، 2 بیٹے تھے اور دونوں کے کاندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھ کر چل رہا تھا۔ آپ نے اس سے سوال کیا، دریافت کیا، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے، ٹھیک۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے غنی ہے۔ اس نے منت کیا مانگ لی تھی؟ پیدل ہی چلوں گا، اب نہیں چل سک رہا تھا، 2 بیٹوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے غنی ہے کہ کوئی ایسی عبادت کرے اپنے آپ کو ایذا اور تکلیف دے کر، ہے نا، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہوں گا، رات میں سر کو رسی باندھ کے نمازیں پڑھوں گا تاکہ نیند آئی تو کھل جانا، غلط، میں جو ہے فلان جو ہے 2 دن کھڑے رہوں گا اور یہ کروں گا، غلط۔ اپنی نفس سے ظلم کرنا، اللہ کو ناراض کر کے کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ تو اس نے کیا مانگ لیا تھا؟ اپنے آپ پہ عذاب، میں پیدل ہی چلوں گا۔ آپ نے کہا کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ایسے عمل سے، یاد رکھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا اور توڑنے لگا اس کی نظر، کہا سوار کرو اس کو، حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس بزرگ نے پیدل حج کو جانے کی نظر مانگی تھی، ابھی چل نہیں سک رہے مدینہ میں، اور جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ حج کو، بیٹوں کے کاندھوں پہ، یہ تو عذاب ہے اس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔
تو کہا یہ درست نہیں ہے، اس کو توڑنے لگا ہے۔ تو پتہ چلا غیر شرعی منت، اللہ کو ناراض کرنے والی منت نہیں چلتی آتا۔ اسی طرح ناظرین مالک رضی اللہ عنہ فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک عورت کا ذکر ہے جس نے پیدل بیت اللہ کی طرف جانے کا جو ہے نظر مانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پیدل چلنے سے بے پرواہ ہے، اسے سوار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ بے پرواہ اس کے پیدل۔ عورت سوچئے مدینہ سے مکہ پیدل جائیں گی حج کرنے کے لیے، اور ایک عورت کا روایت میں آتا ہے اس نے سر نہیں ڈھاکوں گی اور پیدل جاؤں گی نظر مانگ لی، دھوپ میں سر بھی نہیں ڈھاکیں گی، پیدل جائیں گی، تو آپ نے کہا اس کا سر بھی ڈھاکو، اس کو سواری پہ سوار کر دو، گویا منت توڑوا دی گئی۔ تو ایسی کوئی منت مانگنا درست نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت آتی ہے کہ جس کے اندر جو قیس بن حازم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قبیلے جو احمس کی ایک عورت کے پاس گئے جس کا نام جو زینب تھا، اس عورت کے تعلق سے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے منت یہ مانگ لی تھی کہ میں کبھی نہیں بولوں گا جب تک کہ میں حج نہ کر لوں۔ اب حج کب جائیں گی بیچاری نہیں پتا، منہ بند اس کا۔ ابوبکر صدیق نے اس کو حکم دیا کہ اس منت کو تم توڑ دو۔ جیسی منت اس نے توڑی، اس نے اتنے سوالوں کی بارش کر دی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کیوں اس نے ایسی منت مانگی تھی، وہ بہت زیادہ بات نہیں تھی۔ اس نے اتنے سوال کیا ابوبکر صدیق تھک گئے، باپ میں روایت نہیں رکھا، بہت طویل روایت ہے، یہ کیوں وہ کیوں وہ کیوں، پھر بار بار پوچھتی تم کون ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بتاتے نہیں تھے آپ کون ہیں، آپ نے بتانا پسند نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں، ورنہ وہ خلیفہ کے ڈر سے توڑ دیتی منت، تو اس سے اچھا انہوں نے شرعی اس کو ایکسپلین کیا، لیکن وہ بار بار پوچھتی تم کون ہے تم کون ہے، اچھا میں پھر یہ کروں گا وہ کروں گا، اتنے سوال کیے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بہت زیادہ بات کرتی ہے اس لیے نظر مانگ لی تھی، بات نہیں کروں گی، بہرحال تو اس کو توڑوائی گئی وہ نظر جو اس نے مانگی تھی۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے ایک آدمی کے پاس سے آپ گزرے اس حالت میں کہ دوسرا اسی نکیل ڈال کر لے جا رہا تھا، نکیل ڈال کر، جانور کو ایسا کھینچتے نا، نکیل اس کے ناک میں ہوتی ہے تو کھینچ کے لے جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیکھا تو اللہ کے رسول نے نکیل کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا اور حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پکڑ کر لے کر چل۔ اس کی نظر تھی کہ وہ نکیل ڈال کے، ہمارے پاس بھی نظر مانگتے ہیں کیا شیر بن جاؤں گا اور جانور کے جیسا وہ ہاتھ پیر پہ چل کے فلاں کام کروں گا، 2 دن تک کھانا جو ہے بغیر ہاتھ کے کھاؤں گا، تو آپ دیکھو ایسا منہ سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ہاں ایسی نظریں مانگتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہوں، لوٹ کر میں کہیں تو بھی جاؤں گا تو وہ لوٹتے رہتا زمین کے اوپر، سب غلط۔ اللہ کے رسول نے نکیل توڑی، کہا یہ طریقہ نہیں، یہ درست نہیں، تو ایسی کوئی بھی نظر نہیں مانگنا جس سے اللہ ناراض۔ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اپنے یتیم بھتیجوں کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گا، یہ میں نظر مانگ لی، تو عمر رضی اللہ عنہ کو جو پتا چلا انہوں نے اس کی منت توڑوائی، اس کو کھانا کھلائے بھتیجوں کے ساتھ۔ رشتہ توڑنے کی منت نہیں ہو سکتی، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی منت نہیں ہوتی، ایسی مانگی تو توڑنا پڑیں گی، اور توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یاد رکھیے، ماننا غلط ہے اور مانگی تو توڑنا پڑے گا، اور توڑے تو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، کفارہ وغیرہ انشاءاللہ آخر میں دیکھیں۔ تو ہم نے یہ جو باتیں دیکھی اس سے جو باتیں ہم کو ملی وہ کیا ہے، دیکھیے ابھی جتنی روایتیں میں نے پڑھی، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو منت کے ذریعے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے رشتہ دار، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے گاڑیاں گھوڑے، تو اب پیدل کیوں جانا، تو نعمتوں کا شکر ادا کرو، گاڑی کو استعمال کر کے جاؤ حج کو، پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو منت کے ذریعے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات پتہ چلی کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بات نہیں کروں گا، یہ آپ کون ہوتے حرام کرنے والا اپنے نفس۔ کسی چیز یاد ہے کہ کسی عبادت کا فرض ہونا یا نفل طریقہ اپنی طرف سے ہم بنا نہیں سکتے، ہر عبادت کا طریقہ شریعت بتائیں گی، تو منت مانگنے کا طریقہ بھی شریعت بتائیں گی، اپنے طرف سے نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح عبادت کے طریقے میں تبدیلی کرنا بدعت کہلاتا ہے، بدعت جہنم میں لے جاتی ہے، تو منت کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اس میں ہم اپنے دل سے کوئی کام کریں گے غلط ہوگا۔ اسی طرح ہمیں اس بات پتہ چلا کہ کافروں کی مشابہت کرنا حرام ہے، تو ہمارے پاس بہت ساری منتیں کیسی ہوتی جو کافروں کے مشابہت میں ہوتی، ان کے پاس بہت عام ہے، یہ پیدل چلنے کی، ایک ٹانگ پہ چلنے کی، لوٹ کر جانے کی، جسموں کو اذیت دینے کی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانے کی، پیر کو باندھ کے کرنے کی، گھٹنوں کے بل چلنے کی، حالانکہ پیر سے چل سکتے گھٹنوں پہ چلتے ہیں، یہ سب ان کے پاس ہے، یہ غلط ہے، وہ مشابہت ہے، اور ایسی مشابہت یاد ہے غلط بات۔ اسی طرح جو ہے منت کا جتنا حصہ جائز ہے اسے پورا کرنا چاہیے، اب غلط منت مانگ لی تو جائز حصے کو پورا کرنا چاہیے، ناجائز حصے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ منت مانگی اس آدمی نے پیدل حج کو جانے کی، تو آپ نے کہا حج کو تو جا، سواری پہ جا، ناجائز کیا تھا پیدل جانا، جائز کیا تھا حج کرنا، تو اگر کوئی منت غلط مانگی جائے تو جائز حصہ پورا کرے، ناجائز کو چھوڑ دے۔ اسی طرح حج کے لیے پیدل چل کے جانا کو باعث ثواب نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے بہت اچھا ہے، عورت کو جاؤ تم مدینے سے پیدل، وہ آدمی کو بولتے جاؤ، نہیں، پیدل جانا کوئی اچھی چیز نہیں، یاد رکھیے پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہاں کوئی رہتا اتنا قریب ہے
اور وہ جانا چاہتا ہے ایک الگ بات ہے، ایسا مکے کے اندر رہتا ہے، تھوڑی دور پہ سے آنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح حج کے لیے پیدل کوئی وہ نہیں ہے، پیدل حج کے لیے جانا تقوی کی کوئی علامت نہیں ہے ادھر کی، لوگ غلط فہمی ہے۔ اسی طرح چپ کر روزہ رکھنا یا چپی کا روزہ رکھنا حرام ہے، جو عورت نے رکھ لیا تھا بات نہیں کروں گی، خاموش ہو جاؤں، جیسا کہ میں نظر مانگتا ہوں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا، تو آپ آئے تو چپ، یہ منت بھی جائز نہیں یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اب کوئی عالم دین یا اپنے سے بڑا علم رکھنے والا اگر صحیح بات بتائے تو ماننا چاہیے، جیسا اس عورت کو ابوبکر صدیق نے کہا تو نظر جو چپی کی توڑ دے، اس نے توڑ دیا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھانے کو حرام قرار دینا منت کے ذریعے جائز نہیں ہے، جیسا اس آدمی نے کیا کہ میں اپنے بھتی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، غلط بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں سسرال میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میری چونکہ پہلے بہت بے عزتی ہو گئی وہاں، اب میں نے نظر مانگ لی، توڑ دو ایسی نظر کو، کیا کام کی نظر جو رشتوں کو خراب کرتی ہوتا ہے نا، میں بہت کامنلی دیکھا ہی کہ داماد صاحب بولتے میں نہیں کھاؤں گا، یا سسر صاحب قسم کھا لیتے کہ بیٹی گھر کچھ میں نہ کھاؤں گا نہ کبھی جاؤں گا۔ بیٹی گھر سسر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے، مطلب والد، لڑکی کا والد کیا اپنے داماد کے گھر جا سکتا ہے؟ ہاں جا سکتا ہے۔ کیا وہاں کھانا کھا سکتا ہے؟ ہاں وہاں کھانا کھا سکتا ہے۔ کیا وہاں رہ سکتا ہے؟ ہاں وہاں رہ سکتا ہے، وہ ضرورت پڑنے پر۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں کھاتے پیتے تھے، وہ بھی ان کے گھر آتی تھی، یہ بھی ان کے گھر جاتے تھے۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، ایک رواج ہے کہ بیٹی گھر کبھی جانا نہیں، بیٹی گھر کا پانی پینا نہیں، بیٹی کے گھر فلاں نہیں، ورنہ بہت خطرناک ہو جاتا۔ اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، داماد کا سسر گھر پہ آ کے کچھ کرنا غلط، جیسا مثال کے طور پر ایک شہر میں داماد رہتا، کسی دن آ کے سسر کے گھر پہ رک گیا تو پورے سماج میں چرچا ہو جاتا، داماد ان کی دنیا آ کے رہ رہی، داماد کیوں نہیں رہ سکتا؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دنیا آ کے رہ رہی، چچیرے بھائی آ کے پڑے ہوئے ہیں، ان کے رشتے دار آ کے پڑے ہوئے، بھائی کے بچے آ کے رہ رہے، فلاں آ رہے، سب آ رہے، داماد کیوں نہیں رہ سکتا؟ نہیں، سماج بول رہا غلط ہے، اس لیے داماد نے اپنے اوپر حرام کر لیا سسرال جانا، وہاں کا کھانا، اور سسر نے حرام کر لیا بیٹی گھر جانا، وہاں کا کھانا۔ ہاں خاموخواہ جا کے مت رہو، انکالڈ ہے جیسا، لیکن ضرورت پڑنے پر کیوں نہیں سکتا؟ میں نے یہاں تک دیکھا اس کو لوگ اتنا فالو کرتے ہیں، اتنا برا مانتی لڑکی کی ماں، لڑکے کی ماں، کہ اگر لڑکا اگر اس کا جو داماد ہے کسی کا گھر چلے جائے، اتنا برا مانتی ہے کہ مطلب آتے بولیں گے تم ڈوب کے مر کیوں نہیں گئے، تم ہم نے کیوں پالے، تم اپنے سسر کے گھر جا کے رہے۔ ایک ہی شہر میں تو یہ بہت ہوتا ہے ادھر، اس لیول تک میں نے دیکھا کہ سسرال میں ان کو لڑکیاں ہیں، سب لڑکا نہیں ہے۔ اب ظاہر سے داماد بیٹے جیسا ہوتا ہے، اسے سپورٹ کرنا چاہیے وہ گھر میں، وہاں کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوگا داماد بولتا رات میں تو میں رکنے والا نہیں ہے، بازو کے ہوٹل میں رہوں گا اور وہاں سے دیکھوں گا، گھر میں تو نہیں رکتا۔ سماج بولتا غلط ہے یہ، ایک شہر میں رہ کے داماد سسر گھر نہیں، شہر سے دوسرے شہر سے آیا جب رک سکتا، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے طریقہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ تو نظر مانگ لیتے، یہ غلط ہے، یاد رکھیے ایسی نظر نہیں مانگنا چاہیے کہ سب بیٹھ کے کھانے کے معاملے میں، رہنے کے معاملے میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو چیزیں ملکیت میں نہیں ہے اس کی منت نہیں مانگنا چاہیے۔ اے اللہ میرا یہ کام ہوگا تو اس کا ہینڈ سیٹ میں صدقہ کر دوں گا، وہ ہینڈ سیٹ آپ کا ہے، پھر آپ اس کو صدقے کی نظر کیسی مانگ سکتے ہیں؟ اے اللہ میرا فلاں کام ہوگا تو میری بہن اپنے جو ہے زیورات صدقے میں دے دیں گی، وہ کہے کو دیں گی اس کے صدقے میں زیورات، اس کا کیا لین دین آپ کی منت سے؟ جو ملکیت میں نہیں اس کی منت بھی نہیں مانگنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ لوگ ایسی منتیں میں دیکھا ہوں مانگتے، دیکھو میں منت مانگنا چاہ رہی، میں چاہ رہا منت یہ مانگ رہا کہ میں تمہارے اوپر مانگ لیتا کہ تم جو ہے یہ کریں گے، وہ کیوں کریں گے آپ کے لیے؟ یہ ہوتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مشرکین مکہ نے جو مدینہ منورہ کے اطراف جو ہے کچھ جانور تھے، اس پر ڈاکہ ڈال دیا، یہ شروعاتی دور تھا جب جنگ تھی دونوں کی، ڈاکہ ڈال دیا۔ تو وہاں ایک عورت تھی جو اونٹوں کو سنبھالتی تھی، وہ اونٹوں کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے پکڑ کے۔ اب جب اونٹوں کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے تو اس اونٹوں کے جھنڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی تھی، اونٹنی خاص آپ کی جس پہ آپ سواری کرتے تھے، وہ ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور لے کے چلے گئے۔ لے جا کے مکے کے باہر انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو بھی رکھ دیا، عورت کو بھی رکھ دیا اس کے ساتھ، تاکہ وہ پالے کرے اونٹنیوں کے ساتھ رہے۔ ایک رات کیا ہو گیا، مشرکین ذرا مغالطے میں، مطلب نیند کے دھوکے میں آ گئے اور ان کو اچھی گہری نیند لگ گئی۔ اس عورت نے کیا کیا، سوچا کیا بھاگ جاتی ہو، اب جو اونٹ کو ہاتھ لگاتی ہے اونٹ ہنیناتا، مطلب چلاتا، چونکہ جن جانوروں پہ سواری کرنے کی ان کو عادت نہیں ہوتی نا، وہ جانور آپ کو ہاتھ بھی لگانے دیتے، اور کئی اونٹوں کو ہاتھ لگا دی، سب آواز کرتے، اس کو ڈرا آواز کریں اٹھ جائیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو ہاتھ لگائی تو اس نے آواز نہیں کی، کیونکہ وہ عادی تھی سواری کی۔ جیسی عورت بیٹھی وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی، اس کو معلوم تھا کہ اب چلنا ہے، اور عورت نے اونٹنی کو ہانکا اور بھاگنا شروع کیا، اور نظر ہی مانگی کہ اگر میں بچ گئی تو اس کو ذبح کر دوں گی، میں بچ گئی تو اس کو ذبح کر دوں گی۔ اب فجر کے وقت وہ پہنچی مدینہ، جب مدینہ میں پہنچی تو اللہ کے رسول کی اونٹنی کو لوگوں نے پہچان لیا، کہا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے۔
اس عورت کو بھی لے جایا گیا، اونٹنی کو بھی لے جایا گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانگ لی اس کو کاٹنے کی کہ اس کو میں ذبح کر دوں گی اگر میں بچ گئی تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا دیکھیے، پہلے تو اس کی ملکیت نہیں تھی اونٹنیاں، اس کی خود کی نہیں تھی، اللہ کے رسول کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیے، آپ نے فرمایا تو نے اس اونٹنی کو بہت ہی برا بدلہ دیا، اس نے تجھے بچایا اور تو نے اس کو قربان کرنے کی نظر مانگی. تو نے اس اونٹنی کو برا بدلہ دیا، یہ بدلہ دینے کا طریقہ نہیں تھا کہ تو نے یہ بدلہ نظر مانگ لی کہ اس کو بیچاری کو مار دیں گے، حالانکہ اس نے تجھے بچایا. ٹھیک ہے، بہت برا بدلہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کو اس اونٹنی کے ذریعے نجات دی اور وہ اسے نہر کرنے چلی، مطلب کاٹنے چلی. اونٹ کے ذبح کرنے کو نہر بولتے ہیں، نہر کرنے چلیے. جس کام میں اللہ کی معصیت ہو، اس چیز جس کا انسان مالک نہ ہو، اس میں نظر نہیں. تو اللہ کے رسول نے دو بات بیان کی، انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اور جو اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، دونوں میں نظر نہیں، وہ پوری نہیں ہوں گی. تو اب یہ اونٹ کی مالک تھی عورت نہیں، تو اللہ کے رسول نے اونٹنی واپس لی، بولے نظر پوری نہیں کریں گے، اس کا کفارہ دو. سمجھا؟ جس چیز کی کوئی انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اور جو اللہ کی معصیت والا عمل ہو، دونوں میں نظر پوری نہیں کی جائیں گی. میری اس بات کو آپ یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ گئی. جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کی نظر نہیں مانگنا. جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے عمل پہلے رکھ دیا ہوں، اس لیے میں یہاں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں اس کو. ٹھیک، اب اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ پہلی چیز، جس چیز کی مالک نہیں ہے اس کی نظر نہیں مانگنا. جیسے اس کا ہینڈ سیٹ صدقہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، اگر میری نظر پوری ہوگی تو ابا کی گاڑی بیچ دوں گا، فلاں ہوگی تو نہیں، یہ سب نہیں. آپ کا جو ہے آپ اپنی نظر مانگی. دوسرا، جس چیز سے مشکل میں فائدہ اٹھایا جائے اسے اچھا بدلہ دینا چاہیے. اونٹنی نے بچا کے لایا اور منت مانگ لی اسی کو کاٹنے کی. ٹھیک ہے، جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے، یہ بات بھی یاد رکھیں. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. ناجائز کام کی نظر مانگ لی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. جیسا میں نے جو کہا نا، پہلے اللہ کی معصیت کی نظر مانگ لی، ناجائز کام کی نظر مانگ لی، تو اب توڑنا ہے اس کو. حدیث میں بات تو آگے توڑ دینا ہے، لیکن توڑنا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا. نظر مانگنا تو پھر پورا کرنا ہے، غلط نظر مانگی تھی تو توڑ دینا ہے، توڑا تو کفارہ دینا ہے. اب نظر کا کفارہ کیا یاد رکھیے، نظر کے کفارے کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 89 89 میں آپ پڑھ لیں. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے. ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے. اب غلام کا تو سسٹم ہے ہی نہیں، تو اب 3 ہی چیزیں بچی ہمارے لیے. ٹھیک، 10 مسکینوں کو کھانا، 10 مسکینوں کو کسوہ کپڑے پہنانا، اور 3 دن کے روزے رکھنا. تو یہ ہے کفارہ. یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے، یہ نظر توڑنے کا کفارہ ہے، یہ جائز نظر توڑنے کا کفارہ ہے، اور یہ ناجائز نظر توڑنے کا کفارہ ہے. یہ گناہ کی نظر توڑنے کا بھی کفارہ ہے، غلط نظر توڑنے کا، سب کا کفارہ ایک ہی ہے. جو قسم کا کفارہ وہی نظر کا کفارہ ہے. تو کسی سے نظر پوری نہ ہو سکے تو توڑ دے اس طرح سے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس نے اپنی وراثت کا ورثہ میں تقسیم کرنے کے بجائے بیت اللہ کو ہبہ کر دیا تھا کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے. ایک آدمی نے کیا کیا، وصیت کیا کی اپنے گھر والوں کو، میں مر گیا تو میری پوری جائیداد بیت اللہ کو وقف کر دینا. ماں عائشہ نے کہا اس نظر کو وہ توڑ دے، لیکن توڑنے کے ساتھ ساتھ کا اس کا کفارہ ادا کرے. تو جائز قسم ہو یا ناجائز؟ یہ ناجائز نظر تھی، یاد رکھی. پورا وراثت بیت اللہ کو دے دوں گا، مسجد کو دے دوں گا، چیریٹی کو دے دوں گا، ٹرسٹ کو نہیں. آل اولاد ہے تو ان کو دو، ان کا حق ہے. ہاں 1/3 دے سکتے ہو، 1/3. ماں عائشہ نے کہا یہ نظر توڑ دے، ایسا ارادہ غلط ہے، اور اس کا کفارہ ادا کر دے. ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے پیدل چل کر حج کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ اس کی نظر سے بے پرواہ ہے، اور حکم دیا اس کو سوار کر دے. تو توڑ دیا اور پھر اس کا کفارہ دینا ہے. یہ بات کو آپ یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی نے یہ نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ فلاں دن روزہ رکھوں گا، اس دن عید آ گئی. منت مانگی تھی کہ وہ دن روزہ رکھوں گا، وہ دن تو عید آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ عید کے دن روزہ منت ہے. ٹھیک ہے، تو نظر کو توڑ دینا اور اس کا کفارہ دے دے. کفارہ ہوئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کپڑے، یا غلام آزاد کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے. ٹھیک، ان احادیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلی وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، مسلمان شرعن جائز، حرام اور ممنوع کام کی نظر نہیں مانگ سکتا. شرعن جو کام جو ناجائز ہے اور جو ممنوع حرام ہے ان کی نظر نہیں مانگ سکتا. دوسرا، اگر شرعن ممنوع کام کی نظر مانگ لے تو اسے لازم ہے کہ اس کو توڑ دے، پورا نہ کرے. تیسرا، اگر شرعن ناجائز کام کی منت پورا کیا تو وہ گناہگار ہوں گا. یاد رکھیں،
کچھ لوگ بولتے نہیں ہم نظر ہے تو پوری کریں گے، اگر غیر شرعی ہے تو پوری آپ نہیں کر سکتے۔ حرام اور ممنوع کام کو اپنے لیے واجب قرار دینا یہ سنگین ترین گناہ یاد رکھیں۔ اسی طرح حرام کام کی منت مان لینے پر اس کا کفارہ دینا لازم ہے، یاد رکھیں، اور نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب زمانے جاہلیت میں مانگی گئی نظر، صحابہ نے جو کی تھی، ہمارے بار اپنے لیے ہم کیا کہیں معلوم؟ لا علمی میں مانگی گئی نظر کو کیا کرے، معلوم نہیں تھا، مانگ لی وہ جو پیدل چلنے کی یہ وہ فلاں فلاں، تب کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد جو منتیں انسان مانگتا ہے، ابھی نان مسلم کے لیے ہو سکتا ہے، جو پہلے غیر مسلم تھا اب اسلام قبول کیا، اس کے لیے مسئلہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھا، منت مانگی تھی۔ تو جو انسان نان مسلم تھا مسلم ہوا، یا صحابہ دور جہالت میں سے پھر اسلام میں آئے، وہ منتوں کا اتنا پارٹ جائز پورا کرنا پڑے گا ان کو، وہ واجب ہے جو شریعتاً حلال ہے، سمجھے آپ؟ جیسا ایک نان مسلم منت مانگی تھی اللہ میں فلاں کام کروں گا، لیکن اللہ سے، مشرکین مکہ اللہ سے ہی مانگتے تھے، اللہ سے مانگا منت کہ میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا، تو وہ پورا کریں گا اسلام کے بعد بھی۔ لیکن اگر منت مانگا تھا کہ جو غیر شرعی ہے کہ میں پیدل جاؤں گا 5,000 کلومیٹر فلاں کروں گا، تو اس کو توڑ دیں گا۔ لیکن اس کا اگر کوئی جائز پارٹ ہے تو اتنا خرچ دے، 10,000 روپے خرچ کروں گا اور پیدل جاؤں گا 500 کلومیٹر، 500 کلومیٹر چھوڑ دے 10,000 خرچ کر دے، تو یہ جائز ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی، عمر رضی اللہ عنہ نے دور جہالت میں منت مانگی تھی کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں، اللہ کے رسول نے کہا اسے پورا کر۔ کب مانگی تھی نظر؟ دور جہالت میں۔ پورا کب کیا؟ اسلام کا، اللہ کے رسول نے فرمایا پورا کر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس کام کی نظر مانی ہے وہ شریعت اسلام میں بھی جائز ہو تو اس کو پورا کرنا یاد رکھیں۔ دوسری نظر وہ ہے جس میں کوئی کفر اور شرک یا ایسی بات کرے کہ جو غلط ہے، اس کو پورا نہیں کرنا یاد رکھیں، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ایسی کوئی انسان نے منت مانگی ہو جو منت دور جہالت نے مانگی ہو اور وہاں مشرکین غلط کام کرتے ہیں، تو اس جگہ جا کے بھی منت پوری نہیں کریں گا، وہ یاد رکھیں۔ جیسا کسی منت مانگی کہ فلاں جگہ جا کے آستانے میں فلاں چیز قربان کروں گا، وہ درست نہیں، یاد رکھیں، وہ غیر اللہ کے لیے منت ہے، لہٰذا وہ پورا اس کو نہیں کریں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں لوگ آ کر اللہ کے رسول میں نے دورہ جہاد میں منت مانگی تھی فلاں جگہ قربانی کروں، تو آپ نے پوچھا کیا وہاں کوئی بت تھا پہلے؟ کیا مشرکین وہاں آ کر بتوں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے؟ جب بتایا گیا ایسا نہیں ہے تو اجازت دی کرو، اگر ایسا ہے تو نہیں کرنے کی اجازت، اس کا مطلب سمجھا؟ تو اس بات کو ہم خاص طور سے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانگی تھی آپ کے سامنے دف بجاؤں گی، تو اللہ کے رسول نے کہا بجا لے اب دف، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجایا۔ اور یاد ہے کہ دف 3 جگہ بجایا جا سکتا ہے۔ پہلا، شادی کے موقع پر عورتیں بجا سکتی ہیں گھر کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ایک نکاح دیکھا اور وہاں دف کی آواز نہیں، تو کہا یہ کیسا نکاح ہے دف کی آواز نہیں ہے، لیکن عمرہ بولتے ہی بات مت بولو لوگوں کو، ان کو دف بولیں گے تو ڈھول بجانا شروع کر دیں گے، ویسے ڈھول بجا رہے ڈی جے بجا رہے، تو بولے دف کیا ہے؟ لیکن جو لوگ جائز کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دف ہے نا بھائی، ان کو کیا ہم چھوڑے پیچھے؟ عورتیں دف بجا سکتی ہیں، گیت گا سکتی ہیں، ترانے گا سکتی ہیں، مسئلہ نہیں۔ دوسری جگہ دف کہاں بجا سکتے ہیں آپ؟ دف بولے تو ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس کو صرف ایک طرف سے بجایا جاتا ہے، ڈفلی جیسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہندوستان میں ہوتے، لیکن اس کو کوئی گھنگرو نہیں ہوتے۔ دوسری جگہ کہاں بجا سکتے ہیں آپ دف؟ عید کے دن، عیدین کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی اور گیت گا رہی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک دیا، آپ نے کہا بجانے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، تو عید کے دن بھی چھوٹی بچیاں گھر کے باہر بجا سکتی دف اور گا سکتی گیت۔ اور تیسرا دف بجا سکتے جب کوئی نظر مانگ لے، جو اس مسئلے میں ہے، اس عورت نے نظر مانگ لی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی، اگر اس میں کوئی خباثت ہوئی تو آپ فوراً کہتے نہیں یہ دف وف نہیں چلتا، دف بجایا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن دف سے آپ لے کر اب دف کو بولے ایک طرف ہے تو میں دوسری طرف بھی لگا کے ڈھول بنا لیتا ہوں، ڈھول نہیں چلیں گے، دف ایک طرف اس کو ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے بجتا ہے، تو وہ جائز ہے بجانا۔ شادی میں، عیدین پر، عورتیں شادی وغیرہ میں اندر، یہ سب لیکن عورتوں کے لیے، یہ عورت منت بھی مانگی تھی، عورت نے بچیاں گیت گا رہی تھی اور وہاں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عورتیں ہیں جو دف بجا سکتی اور گیت گا سکتی، یاد رکھیں۔ ہاں عورتیں دف بجا کے گیت گائے آدمی سن سکتا ہے، گھر کے محرامات وغیرہ بیٹھے ہیں، عورتیں گھر میں گا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عید کے دن بچیاں سڑک پہ بھی گا رہی تھی، تو آپ کے زمانے میں وہ گلی میں گا رہی تھی بچیاں دف بجا کے، اللہ کے رسول نے ان کو دف بجانے سے نہیں روکا، ٹھیک ہے، لیکن دف کو لمٹ لیس نہ لے جائے، راتوں میں لوگوں کی نیند حرام نہ کر دے، اب تو فیضے نے بول دی دف بجا سکتے شادی میں، اب 50 دف ایک ساتھ بچائیں گے لوگ تو کیا ہو جائے گا محلے کا، ویسا نہیں ہے، لمٹ میں ادب اور اخلاق کے ساتھ اظہار ہو کہ خوشی ہے، لیکن وہ خوشی دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز نہ بنے۔ تو یہ چند باتیں تھی بہرحال۔ اسی طرح جو ہے مانی کی نظر کی جو نسبت جو ہے اگر اس سے بہتر کچھ ہو جائے
تو وہ نظر کو چھوڑ کر بہتر چیز کرنا چاہیے. مطلب مثال کے طور پر میں نے نظر مانگی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، فتح مکہ کے وقت ایک مثال ہی دیتا ہوں، اس سے بہتر مل جائے تو چھوڑ دینا ہے. فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر آپ کو فتح مکہ کر دے، اللہ آپ کو اگر جیتا دے، فتح مکہ کر دے، تو میں بیت المقدس جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، مسجد اقصی میں 2 رکعت پڑھوں گا. آپ نے فرمایا بس بیت الحرم میں پڑھ لو، کہ تو بیت المقدس کے مقابلے میں مسجد حرم افضل ہے، مسجد نبوی میں 1000 درجے زیادہ ہے اور مسجد حرم میں 1,00,000 درجے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، حاجی لوگوں کو لوگ ضعیف روایتیں سنا دیتے کہ مسجد نبوی 50,000، حرم میں 1,00,000، مسجد نبوی 50,000 اور بیت المقدس میں 500. بیچارہ حاجی 15 دن حج کرتا، ادھر رہتا مکے میں، اور 15 دن مدینہ جاتا، جب کیا ثواب کے حساب سے کتنا کم ہو گیا اس کا. مدینے میں جو صحیح روایت ہے صرف 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا مسجد نبوی میں، اور حرم میں 1,00,000. زیارت کیجیے، آپ مدینہ کی جائیے، اس سے کوئی مانیت نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھیے ثواب مکہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ضعیف روایت ہے 50,000 والی، صحیح نہیں یاد رکھی. تو 1,00,000 حرم میں. تو اب اس نے مانگی نظر بیت المقدس کی، افضل جگہ تو مسجد حرم، تو آپ نے کہا یہاں کر لے. اس نے کہا نہیں میں نے وہاں کی مانگی تھی. آپ نے کہا یہاں پڑھ لے. اس نے کہا نہیں میں نے وہاں کی مانگی تھی. آپ نے کہا یہاں پڑھ لے. پھر اس نے کہا تھا، آپ نے کہا تیری مرضی جو تجھے کرنا، میں نے تو بتا دیا. اس سے افضل جب موجود ہے تو وہاں کیوں جانے کا؟ سمجھ گیا بات؟ یہ بات ہے، مطلب افضل چیز اگر ہو تو مفضول چیز کی آپ نے نظر مانگی ہو تو اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. مطلب افضل چیز کر کے وہ چیز چھوڑ دیں آپ، سمجھے؟ آپ اس کو افضل کو مفضول اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ افضل چیز کی وجہ سے مفضول مطلب کمتر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کمتر چیز کے لیے افضل چیز کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ بات آپ یاد رکھیے. کسی نے اگر نظر نہیں مانگی کہ میں مسجد حرم میں نماز پڑھوں گا، تو مسجد نبوی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ حرم افضل ہے. تو کمتر مانگی تھی تو بہتر کو آپٹ کر سکتا ہے وہ، لیکن بہتر مانگی تھی تو کمتر کو آپٹ نہیں کر سکتا. یہ بات آپ نظر میں یاد رکھیے. تو آپ لو لیول سے ہائی لیول کی طرف جا سکتے ہیں نظر میں، لیکن ہائی سے لو لیول کی طرف نہیں آ سکتے. اس بات کو ہم کو یاد رکھیے. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک انسان نے منت مانگی کہ میں بکرا ذبح کروں گا، ایسی منت ہوتی لوگوں، تو وہ اب مرغی ذبح نہیں کر سکتا، وہ بکرے کے بدلے اس سے اوپر جا سکتا، 2 بکرے کر لیتا ہوں یا 1 اونٹ کر لیتا ہوں. گوشت کے حساب سے افضل اس لیے کہ وہ زیادہ بٹیں گے، زیادہ غریب کھائیں گے، نیچے نہیں آئیں گا. یہ بات کو یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے نظر یا شرط، ٹھیک، اس تعلق سے کچھ بات دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نظر ابن آدم کی تقدیر میں جیسے میں نے سب سے پہلے مقدر کیا ہو کوئی تبدیل نہیں لاتی. مطلب اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری تقدیر لکھا ہو وہ تقدیر میں کوئی بدل نہیں ہوتا نظر مانگنے سے، ٹھیک، نہیں لاتی، بلکہ یہ تقدیر پر ہی ہے. تقدیر میں ہی ہوتا کہ انسان نظر مانگے گا، ہوتا ہے کہ انسان نظر مان لیتا ہے جس کے ذریعے اللہ بخیل سے کچھ نکلوا لیتا ہے اور کچھ کروایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ جو نہیں کر رہا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ نظر کے ذریعے بخیل سے کچھ چیز نکلوا لیتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، نظر مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مانگنا جائز ہے، مانگ لے تو پورا کرنا فرض ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ نظر تقدیر سے آگے نہیں جا سکتی، جو لکھا وہی ہونے والا ہے، لیکن نظر مانگنے کے ذریعے اللہ آدمی سے وہ کام کروا لیتا ہے جو وہ پہلے نہیں کر رہا تھا. جیسا کہ کنجوس سے مال خرچ کروا دیتا ہے. دیکھیے، بغیر نظر مانگی کے بھی آپ مال خرچ کر سکتے ہیں نا، تو آپ ہمیشہ خرچ کرتے رہیے نا. کیوں نظر مانگ کے خرچ کرنا چاہتے کہ یہ ہوا تو یہ کروں گا؟ کام کرنے جا رہے پہلے ہی خرچ کر دیجیے، اس سے پہلے صدقہ کر کے، اور کام کے لیے نکل جائیے. بیٹا دواخانے سے صحت مند ہو کر آئے گا تو خرچ کروں گا، ارے پہلے ہی دے دیجیے نا. شرط کیوں لگا رہے آپ؟ نظریہ شرط، کنڈیشن کیوں دے رہے آپ؟ نظر کو دے دے، آئے نہ آئے صحت مند دیکھا جائے گا، سیکنڈ کیس دے دے. تو اللہ کے فرما رہے ہیں اللہ بخیل سے کنجوس سے کام نکلوا لیتا منت کے ذریعے، خرچ کروا دیتا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نظر کا مانگنا جس میں مال خرچ کرنے کی کنڈیشن ہوتی ہے، ایسا ہوا تو ایسا کروں گا، وہ ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں. لیکن امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تینوں اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، اور راجح مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے، کر سکتے ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، خرچ والی جو کنڈیشنل ہوتی شرط والی، ایسا ہوا تو میں یہ خرچ کروں گا. علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول کو پسند نہیں کیا. کیوں؟ ارے خرچ تو ویسے ہی کرو نا، مطلب نظر کے طور پہ کیوں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ صدقے کے طور پہ پہلے خرچ کر دیں. اے اللہ میں سفر کو جا کے آؤں گا، اچھے سے آیا تو خرچ کروں گا، اس سے پہلے صدقہ دے کے نکلے نا سفر پہ. کیوں کنڈیشن لگا رہا جا کے آؤں گا تو ایسا؟ دے کے نکلے، کیا جاتا ہے اس؟
ایسی نظر پسندیدہ نہیں جو ایسی شرط کے ساتھ ہو، خاص طور سے مال خرچ کرنے کے معاملے میں۔ اسی طرح جو ہے میت نے اگر نظر مانگی تو ہم کیا کریں؟ میت کی مانگی گئی نظر کو اس کے وارثوں کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، جیسا اس نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، تم میری بات کرنا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے مانگی تھی، آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ آئیے واقعہ ہم سنتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فوت شدہ بہن کے بارے میں پوچھا، اس کی بہن تھی ایک، تعلق سے پوچھا جس نے حج کرنے کی نظر مانگی تھی، تو آپ نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تو نہ اتارتا؟ تو کہا اتارتا، تو کہا پھر حج بھی کر۔ قرض اگر کسی پہ تو اتارا جاتا ہے، تو نظر کو بھی اگر کسی نے مانگا ہے پتہ چلے تو پورا کرنا ہے، لیکن وہ نظر کا جائز ہونا شرط ہے، اگر وہ ناجائز تھی تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، وہ نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ گیا؟ لہٰذا ان کی بہن نے نظر مانگی تھی حج کی، تو آپ نے کہا پورا کر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے سمندر میں سفر کیا اور نظر مانگی کہ اللہ اسے اگر طوفان سے نجات دے دے تو وہ 1 مہینے کے روزے رکھیں گی۔ وہ بھور میں پھنس گئی اس کی کشتی، اس نے نظر مانگی اللہ میں 1 مہینے کے روزے رکھوں۔ جب وہ گھر آئی آتے انتقال ہو گیا، مطلب اس کو موقع ہی نہیں ملا روزے رکھنے کا۔ تو وہ ان کے جو وارث ہیں وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو ہے فلاں فوت ہو گئی، نظر مانگی تھی کہ زندہ اگر بچ جاؤں گی تو 1 مہینے کے روزے رکھوں گی، وہ انتقال کر گئی، تو اب ہم کیا کریں؟ آپ نے حکم دیا کہ اس کے طرف سے روزے رکھے جائیں، تو نظر کے روزے رکھے جا سکتے، وارث بھی رکھ سکتے ہیں اس کو، اور ان کے رشتہ داروں نے پھر روزے رکھے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کوئی انسان مر گیا، اس کی کوئی نظر تھی، جائز نظر کو پوری کر دیجیے، اگر روزے کی تھی یا کوئی عبادت کی تھی تو آپ کر لیجیے اس کے بدلے وہ، اور یاد رکھیے یہ کچھ بدنی عبادتیں ہیں جو صرف ٹرانسفر ہوتی، ساری نہیں ہوتی۔ تو آپ بولیں گے جب اس کے بدلے حج ہوتا، اس کے بدلے روزہ ہوتا، تو اس کے بدلے قرآن بھی ہوں گا، اس کے بدلے نماز بھی ہوں گی، اس کے بدلے اب سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بدلے میں کھاؤں گا تو اس کو اجر جائے گا۔ بدنی عبادتوں میں چند عبادتیں ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ سے مجھے، میرے سے آپ کو، لیکن اس میں صرف چند ہے، اور یہ تو نظر کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، نظر کے لیے خاص ہے۔ قرآن ٹرانسفر نہیں ہوتا، جیسا ہم قرآن پڑھ کے بخشتے، قرآن بخشا نہیں جا سکتا، چونکہ اس لیے کہ یہ وہ بدنی عبادت ہے جو میرے کو پرسنل کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ نماز بخشی نہیں جاتی، یہ تو نماز ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو مجھے کرنا ہے، میرے وارث میرے مرنے کے بعد نہیں بول سکتے میرے ابا کی فرض نماز فجر کی، میرے ابا کی فرض نماز نہیں تو بڑے فرض کی مکمل کر، تم ظہر کرو، نہیں، ابا کے بدلے قرآن نماز ان کو ہی کرنا تھی زندگی میں۔ روزے ایسی بدنی عبادت ہے جو نظر کے ہو تو ٹرانسفریبل ہے۔ حج اور عمرہ کسی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، بدنی عبادت ہے، کسی کے لیے مال آپ خرچ کر سکتے ہیں اگر اس نے وصیت کیا تو، اور نہ بھی کیا ہو تو اس کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، یہ ٹرانسفریبل ہے، باقی قرآن وغیرہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی جو ہے نظر کے متعلق پوچھا جو ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا تم اس کی طرف سے ادا کرو، پھر یہی طریقہ جاری ہو گیا، مطلب سارے لوگ یہ عمل کرنے لگے۔ اسی طرح جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جس کی والدہ نے قبل وفات یہ نظر مانگی تھی کہ میں نماز پڑھوں گی، یہ نظر والا مسئلہ یاد رکھیے، نماز کا بول رہا ہے، لیکن ایصال والا نہیں، ایصال میں قرآن نماز نہیں ہوتے، ایصال حج ہوتا، عمرہ ہوتا تو، لیکن نظر کے اندر روزے بھی آپ اس کے رکھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا یہی فتویٰ ہے کہ کسی نے اگر نظر مانگی تو، نظر چونکہ مختلف عمل ہے اس لیے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلا نظر واجب چیز ہے اور پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وارث بھی اس کو پورا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نظر میں پائی جانے والی کچھ خرابیاں، اس کو رکھ کے اپنی بات کو بہرحال میں ختم کروں گا۔ یہ نظر میں جو آج کل پائی جاتی ہے جو کچھ خرابیاں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلی خرابی یہ کہ ہم غیر اللہ کے نام کی نظر مانگتے ہیں، اور بہرحال میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کس کس کے نام سے، فلاں جگہ جا کے کر لوں گا، فلاں آستانے پر، فلاں خبر پر، فلاں زندہ کے پاس، فلاں غار کے پاس، فلاں ندی کے اوپر، فلاں اس جگہ، فلاں یہ کروں گا، جس کے لیے ایک جانور پال لیا جاتا ہے۔ جانور کا حال یہ ہوتا ہے جس کو میں اپنے انداز میں بولتا ہوں کہ جیسے صالح علیہ السلام کی نعوذ باللہ اونٹنی بن جاتا ہے، وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایسی تھی کہ اس کو کہیں بھی چرے تو اس کو روکنے کا اجازت کسی کو نہیں تھی، سمجھے آپ، وہ کہیں بھی چر سکتی تھی، اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو ہمارا نظر کا بکرا بکری ویسی ہو جاتی، کہیں بھی گھس رہا، کسی کو بھی ڈسنیاں دے رہا، نہیں بولے نظر کا بکرا مارنا نہیں، مارے تو تیرے کو بددعا لگ جائیں گے، تیرے بال جھڑ جائیں گے، تیرے کو ایسا ہو جائے گا، اور وہ بالکل سانڈ بن جاتا ہو بکرا۔ اب دیکھیے پورے محلے کو تکلیف دیتا، ہر کسی کے گھر میں کچھ جا رہا، کچھ بھی کا نہیں، بولے کس کا ہے؟ نظر کا، نظر کا بیل، نظر کا جانور، اس کو ایک چھلا ڈال دیتے، بولے یہ نظر کا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب یہ نظر کس کی نظر ہے؟ فلاں، وہ کیا اللہ ہے جس کی نظر مانگی گئی؟ نہیں، تو پھر یہ کس کی نظر ہوئی؟ غیر اللہ۔ یہ سب سے بڑا ایشو پرابلم ہمارے سماج میں، غیر اللہ کے نام کی نظر، یہ یاد رکھیے، سب سے پہلے اس کو ہم کو اوائڈ کرنا یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے لغویات کی نظریں بہت کامن ہے، لغویات سمجھتے ہیں آپ؟ لغو مطلب بالکل فالتو قسم کی، دو ٹیموں کا میچ چل رہا، اللہ میری ٹیم جیت گئی تو نظر، یہ لغویات ہے،
اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ایسا سینسیٹیو ایشو ہے کہ ان کے جتنے سے میرے گھر میں 10,000 روپے آئیں گے، سب کو ملیں گے، پورے ملک کے اندر جو ہے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے فری کپڑے اور راشن بٹیں گا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم جیت گئے تو ہم کو ہی ملیں گا؟ کچھ نہیں، لغویات. میری ٹیم جیت گئی تو نظر، پتہ نہیں کتنے لوگ نظریں مانگ لے رہے، کیا کیا نظریں مانگ لے رہے. ٹھیک، تو یہ لغویات ہے، یہ سب کوئی ایسی نہیں کیا جائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فلاں ملک کا مجھے ویزا مل جائے تو میں یہ کروں گا، لغویات ہے. ہاں کوئی یہ کہے کہ میں حج کو جا سکوں، سمجھ میں آ رہا، لیکن فلاں جگہ ہوتا ہے لوگوں کو مجھے میرے پاسپورٹ پہ یہ ویزا لگ جائے اللہ تو میں یہ کر دوں گا. یہ سب لغویات ہے بھائی، یہ ایسی کوئی چیزیں نہیں جس کے لیے آپ وہ کریں. یا مجھے اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو دیکھیے، نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی، میں پہلے حدیث رکھ چکا ہوں. تو اب آپ لڑکی کی نظر مانگ کے کریں گے کیا؟ تقدیر تو بدلی جانے والی ہے نہیں. اور ایک بات یاد ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے دیا، تو اللہ نے لکھا تھا تقدیر میں لڑکا ہوں گا، تم نے نظر مانگ لی، تم سے اللہ نے خرچ کروا دیا. اسی بہانے کنجوس سے اللہ نکلوا لیتا نظر کے ذریعے. تو یہ نہیں ہوتا اس سے کچھ، تو مجھے یہ ہو جائیں گے. نظر تقدیر کو تو نہیں بدل سکتے. آپ یہ نظر مانگ سکتے کہ ماں اور بچہ سلامت ہو، یہ جائز نظر ہوئی. اور اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں پیسوں کی نظر تو آپ پہلے ایڈوانس پے کر دے، زیادہ اچھا ہے کہ اللہ صدقہ کرتا ہوں یہ لوگ جا رہے ہیں دواخانے، یا یہ سب معاملہ اچھے سے حل ہو جائے، یا یہ سفر آسانی سے ہو جائے، پہلے ہی صدقہ کر دو نا، پہلے ہی کر لیجیے. بہرحال تو یہ سب جگہ نہیں یاد رکھیے. اسی طرح یا اللہ میری بیوی اگر 10 دن میکے جائے ہر مہینے تو میں منت مانگ لیتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خوشی ہوتی بیوی چلے گئی تو، دور رہی تو، نہ زیادہ آئے تو. کیونکہ بہرحال ہوتا ہے وہاں بس، میں یہ تو جوک جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ واقعی پریشان ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ سوچتے ہیں اسی بہانے جو ہے میرے سر کے کچھ بال باقی رہ جائیں گے، اسی بہانے فلاں ہو جائیں گے. چونکہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، تربیت نہیں ہونے کے نتیجے میں سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور عورتوں کو معاملات مردوں کے مقابلے میں کم سمجھ میں آتی ہے، یہ بات تو ان کو ماننا پڑیں گی. سمپل ایک ہینڈ سیٹ عورت کے ہاتھ میں دیجیے فلاں چیز کرنا تو کتنا پریشان تھی، کیا دباؤں پریشان رہتی. کیونکہ اللہ نے ان کو الگ ذہن سے بنایا اور مردوں کو الگ ذہن سے بنایا. ٹیکنیکلی دیکھیے مردوں اور عورتوں کو کھڑے کر دیجیے آپ، دونوں کا ڈفرنس آپ جب ہی سمجھ جائیں گے. مرد کتنے جلدی ٹیکنیکل کام کو لیتے ہیں، عورتوں کو اتنے مشکل ہوتی ہے. فزیکل ورک لے لیجیے، کتنے ڈیسیجنس لیجیے، مرد کتنے ڈیسیجنس لیتے ہیں، یہ کام ایسا ایسا کرتا ہے. عورت کو آپ دیکھیے چل رہی شام تک وہ میں ایسا کر رہی کروں کیا، ارے کر دو بیگم، پھر میں یہاں تک پہنچ گئی لیکن ابھی بھی سوچی کروں کیا، ارے بیگم کر دو کچھ نہیں ہوتا، اب میں وہ کرنے جاری دباؤ کیا بٹن، ارے کر دو. ڈیسیجن لینے کو دیکھیے کتنا وہ لگتا. مرد کو آپ بولیے کوئی کام، ہاں کر دیا، پیسے بھیج دیا. عورت کو پیسے بھیجنے کا بول دیجیے آپ خالی موبائل کے اوپر 1,000 روپے بھیجنا ہے، 1000 نہیں کٹ 10,000 تو نہیں ہوگا، 100 نہیں کٹ کتنے چل جا رہے، پھر 1,000 1,000 کٹ نہیں کٹ کرو اس کو، کیا کروں 1,000 روپے کے لیے، پھر 1 مطلب ایک ڈیسیجن لینا کہ 1,000 روپے بھیجنا کتنا ٹائم لگتا. اللہ تعالیٰ نے دیکھی صلاحیت الگ رکھ، تو عورتیں معاملات کو بھی کم سمجھتی ہیں. اور جب میاں بیوی کا انبن ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، معاملات کی کمزوری ہے، چیزیں سمجھنے کا ایک الگ مزاج ہے، پورا تناؤ کریٹ ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مرد کو حکم دیا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. عورتوں کو نہیں کہا تم اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرو، لیکن میں عورتوں کو لائسنس نہیں دے رہا کہ لائسنس ٹو کل. اب معلوم ہو کیا بولے، تم کو حکم میرے ساتھ اچھا رہو، میں کچھ بھی کروں گی، لو ایک پنچ، سیدھے رہو میرے ساتھ، وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میرے ساتھ اچھا سلوک کرو. نہیں یہ معنی نہیں ہے اس کا. معنی یہ ہے کہ ان کی کچھ کمزوریاں ہیں، آپ کو سمجھ کے لے کر چلنا پڑے گا. اچھا جب یہ ایسی باتیں ہوتی نا تو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، نہیں عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے، ان کے حق کے خلاف ہے. نہیں ویسا نہیں. دیکھو سمپل، ایک انسان ہے اس کا ایک مزاج ہے، ایک جنس ہے اس کا ایک مزاج ہے. جس کا جو مزاج ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مزاج کے حساب سے ان کو رائٹس دیا. 100 واٹ کا بلب ہے، 100 واٹ کرنٹ تو اچھا چلیں گے. 40 واٹ کو 40 واٹ دو. اب آپ دونوں کو 100 دیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا، کیونکہ ایک 40 پہ بھی بہت بہترین چلتا، ایک 100 پہ بہترین چلتا. جس کا جتنے رائٹس ہیں تو اللہ نے بتا دیا کہ اس کے یہ حق ہے یہ دو، اس کے حق ہے یہ دو، ان میں یہ کمزوری، ان میں یہ کمزوری، مردوں کی کمزوری، عورتوں کی کمزوری، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. اور یہ اللہ کا اپنا قانون ہے اندر، کہ قانون کو بدل نہیں سکتے. اس لیے اللہ رب العزت نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، سمجھ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا مرد کی جنس جو ہے عورت کے مقابلے میں خوام ہے، خوام کو اس نے نبی بنایا. اس میں لیکن کوئی عورتوں کو ذلیل تذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نیچرل چیزیں بتائی جا رہی ہے، یہ ایسا یہ ایسا، تم ایسے تمہارے لیے، یہ ایسے تو ان کے لیے، سمجھ رہے بات کو. لیکن لوگ بہت بھڑک جاتے ہیں. تو بہرحال بہت سارے مرد اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بیوی چلے جائے، لیکن بہت سارے لوگ بیچارے رنجیدہ بھی ہوتے ہیں کہ بیوی چلے گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیپینڈ ہے اس کے ریلیشن پہلے کیسا تھے. جن کے اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے تو پرابلم ہو جاتا بیوی کا جانا، اور جن کے برے ہوتے ہیں ان کے لیے خوشی کی لہر دوڑ جاتی، انجوائمنٹ کا ایک سما بن جاتا. کہ لوگ پوچھتے بھابھی باہر گئے ہوئے کیا، ارے باہر نہیں میں کہ سب بولتے ہو رہے کانگریچولیشن، یہ موقع تو اللہ نے آپ کو دیا، ہم تو ابھی وہ نصیب کہاں ہمارے. لیکن یہ جوک ہے، لیکن سمجھنے کی بھی اس میں بات ہے. رشتوں کو اتنا ہم نے ٹینس کر دیا، اس کے نتیجے میں یہ حالات ہمارے ہو گئے. بہرحال
تو یہ سب لغویات ہے، یہ سب کوئی وہ نہیں جس کے لیے کوئی انسان نظر مانگے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نظروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ناجائز اور حرام کام ہے نظر میں ماننا نہیں چاہیے، یاد رکھیے۔ مثلاً جو ہے میں پیدل جا کے فلاں کام کروں گا، حج کو پیدل چلے جاؤں گا، اللہ کے رسول نے منع کیا، سواری کا حکم دیا، میں بات نہیں کروں گا، میں فلاں کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ مجلسوں میں قسم کھا لیتا ہوں، نظر مانگتا ہوں کہ فلاں کروں گا، ایسی نظروں کو نہیں مانگنا چاہیے۔ یا غیر اللہ کے لیے قربانی کروں گا، یہ ساری نظریں جائز نہیں ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایسی نظروں کا مانگنا بھی درست نہیں ہے جو آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ میں 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، ہو سکتا ہے 1000 رکعت کسی سے پاسبل ہے؟ کتنا مشکل ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ 17 رکعت صرف فرض ہماری ڈیلی کی ہے، اب 1000 کو 17 سے ڈیوائڈ کر دیجئے، کتنے دنوں کی نماز آپ مانگ لے رہے ہیں، بلکہ سالوں کی نماز ہو جاتی ہے وہ، آپ سمجھ رہے؟ ایک مہینے کے اندر 17 کے حساب سے موٹا لے لو، 3 وتر بھی ملا اس کے اندر 20 رکعت روز کی ہوتی ہے آپ کی، تو 30 دن کے اندر آپ 600 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض، اور اس میں 3 موقع ملا کے، تو آپ 1000 رکعت کی بات کر رہے ہیں، تو آپ 1.5 مہینے کی نماز آپ نے اپنے اوپر وہ کر لی سوار کی، میں اتنے دن کی نماز پڑھوں گی، یہ 1000 دن کے روزے رکھوں گی، کتنے 2 سال سے زیادہ کے روزے ہو، 3 سال کے قریب روزے ہو جا رہے ہیں، ایسی نظر نہیں مانگنا چاہیے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لوں گی، 1 روزہ رکھ لوں گی، یہ رکھ لوں گا، کافی ہے انشاءاللہ یہ نظر کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ایسی کوئی نظر نہ مانگے جس کی استاد نہ رکھتا ہوں، جو ہم بہت بہت کامن ہے کہ تنخواہ ہے 10,000، نظر مانگ لی کہ میں 50,000 روپے خرچ کروں گا، کیسے جمع کریں گے بتاؤ؟ 10,000 تنخواہ ہے، بیوی بچے ہے، اخراجات ہے، کیسے جمع کریں گے؟ تو یہ درست نہیں ہے، تھوڑا کم اس کو مانا کر، یاد رکھیے۔ اسی طرح دوسرے کے چیزوں پہ نظر نہ مانگی جائے، تو دوسروں کی ہو کہ اللہ اگر فلاں میرا مسئلہ ہوگا تو اس کا غلام آزاد کر دوں گا، فلاں مسئلہ ہوگا تو اس کی زمین صدقہ کر دوں گا، فلاں مسئلہ ہوگا تو ان کی زمین میں مسجد بنا دوں گا، ایسا ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ایک مرتبہ رمضان سے پہلے ہر سال آپ دیکھیں گے یہ بات میری، آپ لکھ کے رکھیے، خالی پلاٹ سے مسجد بن جاتی، دیکھیے آپ، اور تراویح شروع ہونے کے بعد 8 دن کے بعد مسجد بند بھی ہو جاتی ہے، پھر لوگ آ کے بولتے ہیں ارے وہ صاحب نے مسجد بند کرا دی، مسجد کافروں نے تو مسجد توڑی، دیکھے ہوں گے تم نے، یہ صاحب نے مسجد بند کرا دی۔ اب جب وہ صاحب سے ایک بار ایسا ہوا، ایک بہت پرائم علاقے کے اندر ایک مسجد بن گئی، لوگ نماز کو آگے 3 پارے شروع ہو گئے، 8-10 دن چلی نماز، 10 دن کے بعد پولیس کھڑی ہوئی اور مسجد وسیع سب ٹوٹی پڑی ہوئی۔ اب ہم بھی جوش میں آگے نوجوان تھے، چلے گئے وہاں محلے میں، کیا ہوا؟ تو بولے کافروں نے تو مسجد توڑے، تم نے دیکھے ہوں گے، بولے مسلمانوں نے مسجد توڑ دی۔ اب جوش آ گیا ہم کو، چلے گئے ان کے پاس کافی نوجوان کہ وہ مسجد کا کیا ہوا، آپ نے توڑ دیا فلاں ہے۔ وہ بیچارہ پہلے تو اتنے لوگ دیکھ کے ڈر گیا، وہ مظلوم بیچارہ، بول رہا ہے بھائی تم پہلے بیٹھو میں سمجھا، بعد میں بول رہا ہے یہ میری خود کا خریدا ہوا پلاٹ ہے اور میں اس پہ گھر بنانے والا تھا میرا، ان کو خالی دکھا تو مسجد ڈکلیئر کر دی انہوں نے، دوسروں کی پراپرٹی پہ مسجد۔ بعد میں ان سے پوچھے تو بولے خالی تھا نا، بولے اتنے دن سے، تو ہم نے بولے اللہ کے نام میں دے دینا اس کو۔ واہ بھائی واہ، مطلب اگر کسی کا پلاٹ خالی ہے تو اللہ کے نام میں تم صدقہ کر دو اس کو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بولے اتنے دن سے تھا، بولے اس کو بناؤ، بولے کیوں نہیں بنا رہا تھا، اب مسجد نہیں ملنے میں تو ہم نے ڈکلیئر کر دی کہ مسجد ہے، اور نمازیں شروع پہ 8 دن تک نماز ہوئی، بیچارہ پولیس پروٹیکشن لے رہا ہے، کورٹ گیا اور اس کو بند کرنے لگا ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو بہرحال یہ چیز سمجھنے کی، دوسروں کی چیز پہ منتیں نہیں مانگنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھی بہرحال جو منتوں میں ہم سے غلطی ہوتی ہے اور منت مانگنے کا طریقہ۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں میں نے کافی ساری باتیں رکھی، منت، اس کے شرائط، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرنے کی بہرحال کوشش کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی منتوں کو، اپنی مرادوں کو، اور کیا اپنی نظروں کو قرآن و سنت کے مطابق کرے۔ قرآن و سنت سے ہٹ کر اضافہ یا کمی کریں گے تو بدعت کریں گے، جو کہ گناہ ہے اور جہنم لے جاتا ہے، اور اس کو غیر اللہ کے لیے مانگیں گے تو کفر اور شرک ہے، جو ظاہر سی بات ہے جہنم میں جانے کا ایک سبب بنے گا۔ تو اپنی نظروں کو، منتوں کو، مرادوں کو خالص اللہ کے لیے مانگیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مانگیں گے، اور اس زندگی مطلب اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی بات نہ ملے تو صحابہ نے کیسا سمجھا اس طریقے پہ ہم اپنی منتوں، مرادوں اور نظروں کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن نے کہا صحابہ نظر پوری کرتے تھے، ان کی تعریف کی اللہ نے، تو اس کا مطلب اس کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہوگا۔ اور میں نے کم بیش تمام باتیں رکھنے کی کوشش کی، کچھ بات چھوٹ گئی تو آپ بہرحال سوال جواب بہرحال کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کو ہی ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ہر کام کو اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ شیخ، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے
کہ بعض اوقات کچھ معاملے کے تعلق سے انسان کا کچھ عمل ہو جائے جو اس میں وہ نظر نہیں کرتا ہے، لیکن شکرانے کے طور پہ کبھی نماز پڑھ لیتا ہے یا کبھی کچھ پیسے خرچ کر دیتا ہے، تو کہ یہ شکرانہ جو ہے یہ عمل درست ہے؟ میں نے سوال کیا کہ ایک انسان جو ہے کسی مسئلے پر وہ نظر تو نہیں مانگتا، ویسے کوئی سی نظر نہیں رہتی کہ میں فلاں ہوں گا تو فلاں کروں گا، کوئی شرط نہیں لگاتا کچھ نہیں، لیکن وہ مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی، تو وہ کیا کرتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ ہاں یہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس نماز کو عام زبان میں لوگ شکرانے کی نماز بولتے ہیں، لیکن شکرانہ جیسی کوئی نماز نہیں ہوتی. ہر وہ نماز جو انسان شکر پیدا کرتا ہے شکرانے کی کہلاتی ہے. ہر وہ نماز جو انسان کسی گناہ کی بات کرتا ہے تاکہ توبہ اللہ قبول کرے تو وہ صلاۃ التوبہ لوگ بولتے ہیں. ایسی کوئی نماز نہیں. تو انسان جب کوئی چیز اس کا مسئلہ حل ہو جائے، فلاں ہو جائے، وہ نماز پڑھ لے اچھا. اور یہ زیادہ اچھا ہے، مطلب وہ شرط لگا کے نظر مانگنے سے اچھا کہ ایسا ہوا تو ایسا کروں گا، یہ زیادہ اچھا عمل ہے. کہ انسان یا تو پہلے ہی کر لے وہ کام سے پہلے، یا تو وہ کام کی بات کر لے، یا تو کام سے پہلے ہی صدقہ کر دے، یا تو کام کی بات کر دے بغیر نظر مانگے، کہ چونکہ اس کو تو دینا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک انسان منت نہ مانگے، لیکن کسی عمل کے ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے یا کچھ صدقہ کر دے پہلے یا بعد میں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ نظر میں نہیں آئے گا. کسی مسئلے کے ہونے کے بعد اگر کبھی وہ نہ بھی کرے تو اسے پوچھ نہیں، چونکہ اس نے کوئی نظر نہیں مانگی تھی. نظر کا پورا کرنا ضروری ہے. تو آپ کی نظر نہیں، آپ کرنا چاہے تو کرے، نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم فیض بھائی. زیادہ تر لوگ جو منت اور نظر مانگتے ہیں، کیا اس لیے مانگتے کیا یہ کام ہو جانا بول کے وہ نظر اور مانگتے ہیں؟ تو مطلب آپ کا بھی یہ لیکچر میں ایسا سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب وہ ہوتا ہی نہیں ایسا کچھ. تو یہ منت جو مانگے تو اس میں مطلب کچھ جو کام نہیں ہونے والا ہے وہ ہو جاتا کیا؟ ایسا ہے کیا اس کے اندر؟ تھوڑا وضاحت کر دیجیے. بھائی نے سوال کیا لوگ اس لیے منت مانگتے ہیں کہ کام ہو جانا، لیکن جو میں نے بات کی تو اس میں تو ایسی کوئی بات آئی نہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز حدیث رسول واضح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا منت مانگنے سے کوئی کام ہوتا نہیں ہے، جو تقدیر میں ہے وہی ہوتا ہے. منت کچھ بھی اسپیشل نہیں کرواتی، جو تقدیر میں وہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ منت کے ذریعے کنجوس سے مال خرچ کروا دیتا ہے جو ویسے خرچ کرنے والا نہیں تھا. سمجھے آپ؟ مطلب کرنا تو یہ چاہیے. اور اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے کیا کہا، منت ماننا مکروہ ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن راجح مسئلہ ہے کہ کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، کر سکتے آپ منت، مسئلہ نہیں. لیکن یاد رکھیے منت تقدیر کو نہیں بدلیں گی. منت کرنے سے کام ہوگا نہیں، وہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تو ہی ہوگا. منت سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن ایک انسان کو دھارس رہتی ہے تھوڑا سا کہ میں نے کچھ اللہ سے مانگا ہے تو اس کے ذریعے شاید اللہ اس واسطے سے کہ میں فلاں کام کروں گا کر دیں گا. اس کے علاوہ منت مانگنے سے تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جو لکھا گیا اس میں کوئی بدل نہیں ہوتا. جو ملنے والا تھا وہی ملے گا. منت مانگے بھی تو ملا، منت نہ مانگتے بھی تو ملتا تھا. اس لیے میں نے کہا منت کے بدلے آپ کیا کیجیے، بغیر شرط کے صدقہ کر دیجیے پہلے ہی. جیسا کہ کوئی کام ہو گیا تو نماز پڑھ لی، کوئی کام ہونے سے پڑھ لی، کوئی کام سے پہلے ہی صدقہ کر دیا، کوئی کام سے پہلے ہی دے دیا، کوئی کام کے بعد بغیر نظر کے دے دیا. سمجھے آپ بات؟ یہ کرتے رہیے آپ. یہ کام ہے تو بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ اس میں صدقے کا اجر و ثواب ہے. اور منت کسی پکڑ بھی نہیں کہ توڑنا پڑیں گی، کفارہ ادا کرنا پڑے گا، فلاں چیز کرنا پڑے گا. سمجھے آپ؟ تو لہٰذا منت سے کوئی تبدیل نہیں آتی تقدیر میں. حالانکہ آپ کا سوال تھا کہ لوگ اسی لیے تو کرتے کہ ہونا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیے جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا. تو بیٹر ہے میں یہ کہوں گا صدقات اور خیرات ہمیشہ کرتے رہیں. کوئی منت مانگ کے ایسا ہوں گا تو ایسا کروں گا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر مانگتے ہیں تو جائز ہے، اور مانگا ہے تو پورا کرنا واجب ہے. یہ نظر کے تعلق سے اعتکاف ایک رات کا آپ نے بتایا کیے تھے خواتین نے، تو ابھی رمضان کا مہینہ ہے، بنا نظر کا عشاء سے فجر تک اعتکاف ہوتا کیا؟ میں نے سوال کیا اعتکاف کے تعلق سے کہ جیسا کہ دور جہالت میں مانگا گیا جو اعتکاف ہے، حضرت عمر نے ایک رات کا اعتکاف مانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پورا کر لو. بھائی کا سوال ہے کیا آپ رمضان کا مہینہ چالو کیا عشاء سے لے کر فجر تک اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو اعتکاف کے تعلق سے جو علماء کے فتاوے اور جو راجح معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کتنا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، کتنا بھی چھوٹا، اور بڑا سے بڑا آپ 1 عشرہ یا 2 عشرے اللہ کے رسول نے جو رمضان میں خاص کی جو موقعہ ہے تو آپ بالکل مان سکتے ہیں. تو آپ نے تو بہت بڑا کہا عشاء سے لے کر فجر تک. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مغرب سے لے کر عشاء تک میں مسجد جاؤں گا، اعتکاف کے لیے جاؤں گا، مغرب پڑھوں گا، وہیں بیٹھا رہوں گا. اعتکاف چھوٹا ہو سکتا ہے. اس تعلق سے علماء کے بہت سارے فتاوے موجود ہیں. سعودی لجنہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اعتکاف کتنا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی چھوٹا ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور ایک بڑا ہو سکتا ہے 10 دن کا بھی، اور اس سے کم بھی. 1 رات اور 1 دن کا، 1 دن کا، 1 نماز سے دوسری نماز کا، آپ نے عشاء سے فجر کا بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ آپ شب قدر ہے، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، مسجد چلے گئے عشاء کے بعد، یا آپ پوری رات کا مان لینا تو پوری رات میں ہو جائے گا مغرب سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک.
پوری ایک رات، تو پورا اس میں قدر آئے تو قدر کا اجر بھی مل جاتا آپ کو، مسجد میں بیٹھنے کا اجر مل جاتا ہے، اعتکاف کا اجر مل جاتا ہے، اور پھر اعتکاف کی حالت میں قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے اور قیام سب ہو جاتا. تو بہرحال یہ بھی اچھی چیز ہے، تو آپ بہرحال اتنا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو عشاء سے فجر کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، مغرب سے عشاء ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. اس تعلق سے بہت سارے فتاوی موجود. میں نے فتاوی کی بات کیوں کہی، وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا چھوٹا کا اعتکاف ثابت نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا چونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس کی لمٹ شریعت نے چونکہ نہیں باندھی، تو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے. ویسے میرا سوال ہے کہ جیسے کبھی غصے میں آ کر ہم لوگ کبھی کچھ بول دیتے ہیں کہ یعنی کبھی آپس میں کبھی نا اتفاقی ہو گئی تو اب میں تمہارے گھر پر نہیں آؤں گا یا جو بھی ہے، تو وہ بہت سی بار کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، بعد میں یعنی معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تو یعنی ایسا کوئی ہم یعنی نا اتفاقی ایسا کوئی بات نہیں رکھتے. تو یعنی میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح یعنی کوئی بھی یعنی ڈیسیجن لینا یا کمٹمنٹ کرنا یہ کیا نظر میں آئے گا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی انسان منت نہیں مانگ رہا لیکن یہ بول رہا ہے کہ اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اب میں تم سے بات نہیں کروں گا، اب میں فلاں کروں گا، تو کیا یہ نظر میں کاؤنٹ ہوگا یا قسم میں کاؤنٹ ہوگا یا نظر میں ہوگا؟ تو یاد رکھیے اس کی یہاں نیت پہ ہے. الفاظ تو ویسے ہی بول رہا ہے کہ اب نہیں آؤں گا، لیکن اگر وہ یہ کہتا اللہ کو گواہ رکھتا ہوں اب نہیں آؤں گا، سمجھ رہے آپ بات کو، تو یہ نظر ہوگی اس کی، کیونکہ اللہ کو گواہ بنا دیا، اللہ سے وعدہ کر رہا نا، اللہ کو گواہ رکھ رہا ہوں کہ اب نہیں آؤں گا، تو اللہ گواہ ہو گیا اس پہ، تو وعدہ ہو گیا، اب یہ کفارہ اس کا دینا پڑے گا آپ کو. سمجھ رہا؟ اگر وہ یوں ہی کرا کہ میں اب تم سے بات نہیں کروں گا، ایسا بچے سے باپ بول رہا میں تم سے بات نہیں کروں، کیوں؟ تاکہ اس کو ٹریننگ دے، اس کو نصیحت کرے تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ بات نہیں کروں گا، اس کا مقصد ہے کہ تھوڑی دیر بات نہیں کروں گا تاکہ وہ سیدھا ہو جائے. بچہ خود آ رہے نہیں نہیں ابو ہم غلطی کے، سوری ٹھیک ہے پھر بات کروں گا. سمجھ رہا؟ تو جب آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، یا پھر دل میں نیت ہو اللہ تو گواہ ہے میں نے کہہ دیا بات نہیں کروں گا، تو دونوں شکل میں منت مانی جائیں گی. سمجھا؟ اور اس کو پھر آپ کو توڑنا ہوگا اور اس کا کفارہ دینا ہوگا، یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، 10 کو کپڑے پہنا، ایک غلام آزاد کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے. تو یہاں آپ کی نیت پہ اور الفاظ دونوں بھی ڈیپینڈ ہے. الفاظ کہہ دیے کہ اللہ گواہ ہے، اللہ تو گواہ رہنا میں نے فلاں کیا، تو یہ تو نظر ہو گئی. اور اگر دل میں نیت ہے، الفاظ کا میں بات نہیں کروں گا، دل میں کبھی بات نہیں کروں گا، اللہ تو گواہ رہنا، تو بھی یہ نظر ہوگی. تو دونوں کے اس پر ڈیپینڈ ہے، الفاظ اور نیت پر یہ مانا جائے گا، پھر اس کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا. آپ نے پہلے نظر کے تعلق سے ہے کہ قرآن میں کچھ نظر کے واقعات ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کے تعلق سے ہے، اور اللہ کے رسول کی مطلب والد کے جو مطلب دادا سمجھ لیجیے، انہوں نے بھی کچھ نظریں مانگی تھی. تو جب یہ مناسب نہیں ہے تو پھر اس کا کیا تعلق ہے؟ مطلب ان لوگوں نے مطلب نظر کس نیت سے مانگی؟ بھائی نے سوال کیا کہ نظر کے تعلق سے کچھ واقعات قرآن میں آتے ہیں، جبکہ میں نے کہا کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ لیکن جو میں نے کہا پسندیدہ نہیں ہے وہ شرطیہ نظر ہے، تو انسان کرتا ہے ایسا ہوا تو ایسا کروں گا. مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانگی، کیا نظر تھی؟ جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے راہ میں وقف کرتی ہوں. کوئی کنڈیشن تھی؟ لڑکا ہوا تو کروں گی، لڑکی ہوئی تو کروں گی، جڑوا ہوا تو کروں گی، ایسا ہوا تو کروں گی، 1 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا نا، انکنڈیشنل نظر. اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے گا میں فلاں چیز کر دوں گا، ہو گیا. اے اللہ میری اولاد پیدا ہوں گی میں حافظ قرآن بنا دوں گا، نظر ہو گیا. تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، اولاد ہوں گی حافظ قرآن بنا دوں گا، اولاد ہوں گی تو 1000 روپے خرچ کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. فلاں چیز اور ظاہر نظر جو شرطیہ ہوتی ہے وہ شرط پوری ہونے پر ہی کی جاتی، وہ بھی بالکل درست ہے، وہ مانگنا مسئلہ ہے. لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے. امام احمد نے کہا وہ شرطیہ جو ہے، جو ایسا انسان بولتا ہے کہ میں یہ ہوا تو یہ خرچ کروں گا، وہ جائز نہیں ہے بولتے. سمجھا؟ تو جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانگی تھی، حنا جو ہے، انہوں نے جو منت مانگی تھی وہ شرطیہ نہیں تھی، وہ تھی اللہ تو اولاد دے تو میں تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں گا. اولاد ہوئی آپ نے وقف کر دی، صرف اتنا کہا کہ اللہ لڑکی لڑکے جیسا نہیں ہوتی. ان کی توقع تھی کہ لڑکا ہوں گا اور میں مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دوں گی، حالانکہ عورتوں کو بھی دیتے تھے اس زمانے میں، لیکن لڑکا زیادہ طاقت سے کریں گا، زیادہ بہتر رہیں گا، لڑکی کو پردہ وغیرہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ غیر شرطیہ تھی، تو منت مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں، بات اپنی جگہ طے ہے. سمجھا؟ لیکن مانگا جا سکتا ہے، مانگنا حلال ہے، اور بالکل ایسا کیا سکتا ہے. اور یہ شرط جو منت آپ نے قرآن کی کہی وہ غیر شرطیہ منت تھی، بس پیدا ہوں گا میں وقف کر دوں گی اس کو، اور اولاد ہوئی اور آپ نے ان کو وقف کر دیا مسجد اقصیٰ کے لیے، یہ بغیر شرط کی منت تھی. فیض نے بتایا کہ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعہ بتائے جس میں انہوں نے مطلب اپنا جو مال ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. لیکن ایک واقعہ نظروں سے گزرا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ ایک وقت یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ تھیلے کچھ لپٹے ہوئے تھے. جب ان کے پاس انہوں نے مطلب ساری چیزیں مطلب انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا تھا، تو اس میں کیا سچائی ہے اور اس میں کیا مقصد ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو پورا مال خرچ کر دیا تھا، روایت میں آتا سب کچھ خرچ کر دیا. دیکھیے سب کچھ خرچ کیا تھا، میں وہی بول رہا ہوں، روایت میں سب کچھ کیا تھا، لیکن کچھ چیزیں نہیں کی تھی، سب کچھ کے بعد بھی گھر نہیں کیا تھا.
جو گھر میں ان کے والد تھے, ان کی بیٹی رہتی تھی, کپڑے نہیں کیے تھے اپنے, کپڑے بھی تو مال ہے نا انسان کا, جو انسان پہنتا ہے وہ خرچ نہیں کیے تھے. تو کچھ کیا تھا, لیکن سب کچھ تھا ایک طرح سے, لیکن گھر کیا تھا, اپنے کپڑے کیے تھے, گھر والوں کے کپڑے نہیں گئے, گھر والوں کے کپڑے بھی تو ملکیت کا حصہ ہے نا, وہ نہیں کیے تھے. اس سے پتا چلا سب کچھ سے مراد وہ تھا جو کچھ وہ کر سکتے تھے, جو میکسیمم تھا, لیکن اپنا گھر بیچ کے نہیں آئے تھے وہ, سمجھے, اپنے کپڑے نہیں دیے تھے انہوں نے, اپنا سب کچھ نہیں دیا تھا. تو اس سے ہم یہ نکالیں گے کہ جو کچھ میسر ہے سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے انسان ضرورت پڑنے پر, لیکن اس کا مطلب ہرگز سب کچھ نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جو سب کچھ خرچ کیا تھا, روایت میں آتا ہے اس میں اپنا گھر نہیں بیچا تھا, لیکن اپنے کپڑے نہیں خرچ کیے تھے. تو پتا چلا کچھ نہ کچھ تو رکھا ہی تھا, حالانکہ وہ وقت کی ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. یاد رکھیے ایسے حالات آج بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں ایک ملک دوسرے ملک پہ حاوی ہو جائے, آپ کیا بچا کریں گے اپنی پراپرٹی, تو یہاں تو آپ سب کچھ بھی خرچ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن عام حالت میں مکمل طور سے سب کچھ خرچ کرنا پسندیدہ نہیں ہے. 1/3 خرچ کر سکتے ہیں آپ میکسیمم, تاکہ آپ کے رشتہ دار وغیرہ جو آپ کے وارث ہیں ان کے لیے بھی آپ چھوڑیں, تو 1/3 خرچ کر سکتے ہیں, 2/3 آپ کو رکھنا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا نظر میں کمی آج کے دور میں کیسے کریں گے؟ جیسے کعب رضی اللہ عنہ کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کی تھی, مطلب حضرت کعب کو اللہ کے رسول نے کم کیا, انہوں نے کہا پورا نظر کر دوں گا, تو آپ نے کہا زیادہ ہے, کم کرو, انہوں نے کہا 2/3, آپ نے کہا زیادہ ہے, پھر کہا 1/3, تو کہا ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں نظر میں کمی نہیں ہوئی تھی, اللہ کے رسول نے ان کو ایک ایسی نظر جو جائز نہیں تھی مانگ لی تھی. پورا خرچ کر دوں گا ایسی نظر نہیں مانگنا چاہیے, اس کا مطلب یہ. تو ایسی نظر کوئی آج بھی مانگ لے تو اس کو خود ہی کم کر دینا ہے. اس کو جیسا کسی نے جوش میں بول دیا اللہ میں جو فلاں ہو گیا تو میں سب کچھ خرچ کر دوں گا اپنا, اس کو خود کم کرنا ہے, آپ کو دوسرا کے تخفیف نہیں کریں گا. چونکہ غیر شرعی نظر ہے, ایسی نظر نہیں مانگنا چاہیے, اس لیے کہ انسان سب کچھ خرچ کرنے کی نظر مانگنا درست نہیں ہوگا. کیونکہ انسان کو رہنے سہنے کے لیے, گھر کی ضرورتوں کے لیے, کام کاج کے لیے, کھانے پینے کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر ایسی نظر کسی نے مانگ لی تو خود ہی وہ تخفیف کر لے, اور کفارہ اس کو لیکن اس کا ادا کرنا پڑے گا, چونکہ اس نے نظر جو بولا تھا وہ نہیں کیا. ہاں اگر اس سے افضل کچھ کر لے تو مسئلہ نہیں, لیکن ایسی نظر جو زیادہ ہوگی, بہت کم کرنا ہے, تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں, بس اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کسی نے ایک سوال کیا, جو لوگ منت مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اور شیطان ان کو ان کاموں میں عقیدہ اور گہرا بنا دیتا ہے, تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا, اور کیا یہ بھی مشرکی کہلائیں جائیں گے؟ ایسی شرکی یا منت کو مانگے اور ادا کرتے ہیں تو کیا یہ بھی مشرک ہوں گے, اور انہیں کیسا سمجھائے؟ دیکھیے اگر ایسی کو منت جو غیر شرعی ہے, اگر آپ بول رہے ہیں منت مانگتے جو شیطان نے ان کو بہکایا, تو شیطان ظاہر سی بات ہے غیر شرعی منت کی طرف بہکاتا ہے, غیر اللہ کی منت کے نام کی طرف بہکاتا ہے. ایسی منتیں جو کرتے ہیں یاد رکھیے وہ مشرک ہی ہے, ان کا وہ عمل شرکیہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, جس نے غیر اللہ کے لیے قربانی دی اس نے شرک کیا. یاد رکھیے, جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو غیر اللہ کے نام کی نظر, قسم یا غیر اللہ کے نام پہ قربان کرنا یہ شرک ہے. اور یاد رکھیے شرک ہوتا ہے, مسلمان کرے یا کافر کرے, یاد رکھیے وہ شرک تو شرک ہوتا ہے. لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ سے سخت توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کیسے سمجھائیں ان کو؟ آپ منت کا شرعی عقیدہ بتائیں, منت کیا ہوتی ہے, شریعت میں کیا ہے. اگر آپ شرعی عقیدہ انشاءاللہ بتائیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. شرعی عقیدہ جب تک معلوم نہیں ہوگا تو یہ غیر شرعی منتوں نے تو ہمارا بیڑا آلریڈی غرق کر رکھا ہے. کہاں جا کر کیا کیا مسلمان نہیں کرے, اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کو ہم کہیں گے اتنا ذلیل کر رہا ہے مسلمانوں کو اسی وجہ سے کہ وہ اپنے عقیدے پر نہیں ہے, جو عقیدہ اصل اور بنیاد. یاد رکھیے عقیدہ توحید ہماری دنیا اور آخرتی کامیابی کا ضامن ہے. اس میں گڑبڑ کسی بھی ذریعے سے کریں گے, یہ منت وغیرہ کے ذریعے, اس کا ہمیں سزا بھگتنی ہوگی. لہٰذا ہم غیر شرعی منتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور لوگوں کو سمجھانے کی بہرحال کوشش کریں. صحیح طریقہ سمجھائیں گے تو غلط طریقہ انشاءاللہ خود چھوڑ دیں گے. کسی نے ایک سوال کیا, کسی ایسے کام کی منت کی گئی تھی جو شرک کا کام تھا, لیکن اب یہ منت تو پوری نہیں کر سکتے, تو کیا گناہ ہوگا اور کیا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ دیکھیے جو شرکیہ کام کی منت مانگی تھی اس کو پورا کرنا گناہ ہوگا, لیکن اس کے چھوڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا. کچھ لوگ بولتے جان دو شرکیہ تھی تو کیا ہوا, ابھی میں کر دیتا ہوں پورا. نہیں, شرکیہ تھی تو آپ پورا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے, اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا. لیکن چونکہ منت ٹوٹی, پورا نہیں کر پائے, اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا اگر ایسی منت بھی مانگی تھی جو غیر شرعی ہے, اس کو ابھی توڑا جا رہا ہے, تو اس کا آپ کو کفارہ علماء لکھتے دینا ہوگا. اور نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. یاد رکھیے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم لوگوں نے نظر مانگے کوئی چیز کا, تو اس کا ٹائم اینڈ ڈیٹ نیسسری ہونا چاہیے اس کا, یا اگر تھوڑا ڈیلے بھی ہوا تو چلتا ہے, یا پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا؟
ٹائم سے مراد یعنی کہ اف اگر کسی نے بولا ہے کہ وہ پاس ہو جائے گی اس کے بعد، تو وہ اسی ویک میں اسے روزہ رکھنا پڑے گا یا پھر وہ کبھی بھی رکھ سکتی، ڈیلے کر سکتی اس کو؟ دیکھیے سوال آیا کہ منت اگر مانگ لی تو کب پورا کرنا ہے، کوشچن اس طرح سے. تو دیکھیے نظر جب مانگی تھی، نظر پوری ہوتے ہی سب سے اول اس کو پورا کر دینا چاہیے. اب وہ 1 ویک ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے ہو سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے، 1 دن ہو سکتا ہے. اگر استطاعت ہے تو جتنے جلدی ہو سکے، جیسا نظر مانگی تھی پاس ہو گئے تو 1 روزے رکھوں گا، پاس ہوتے ہی فوراً کر لے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں اسی کب موت آ جائیں گی. تو جتنے جلدی ہو سکے، جتنا جلدی بولے تو اب کتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ ہے آپ کے حالات، زمانے، منت کیا مانگی تھی، روپیہ پیسہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. جتنے جلدی ہو سکے اس کو اتنے جلدی پورا کر دینا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر نظر مانگی گئی ہے لیکن وہ چیز پوری نہیں ہوتی ہے، تو کیا ہم کو وہ نظر پوری کرنا چاہیے یا پھر اس کا کفارہ دینا چاہیے؟ نظر ہم نے کسی چیز کے لیے مانگی لیکن وہ چیز نہیں ہوئی، تو اس کو کیا نظر پوری کرے یا پھر اس کا کفارہ دے؟ کسی چیز کی اگر انسان نے نظر مانگی اور پوری نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے منت پوری کرنا بھی، نظر پوری کرنا بھی نہیں. جیسا انسان نے مانگا تھا کہ میں اگر پاس ہو جاؤں تو 1 روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، اور فیل ہو گیا تو پھر اس کو نظر پوری نہیں کرنا ہے. یہ شرطیہ نظر تھی نا اس کی، پاس ہوں گا تو. اگر وہ یہ کر لے اے اللہ میں اس سے نکل کے اگلی کلاس میں چلے جاؤں تو میں 1 روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ پاس ہو کر، وہ ہو سکتا اگلے سال جائے، کیونکہ اس نے اگلے سال جانے کی نظر مانگی، ابھی یہ سال پاس ہونے کی نہیں مانگی. تو کچھ کنڈیشنل ہوتی ہے نظریں، تو کنڈیشن نظروں کو کنڈیشن پورا ہونے پہ پورا کرنا ہے، ورنہ ان کو پورا نہیں کرنا، اس کا کفارہ بھی نہیں. میں اگر مجھے 2 سال کے اندر یہ نوکری مل گئی تو میں یہ کروں گا، تو 2 سال میں نہیں ملی، پورا نہیں کرنا ہے. ایک یہ سال ہی اگر میں پاس ہو جاؤں تو میں یہ کروں گا، نہیں ہوا تو میں ڈاکٹر بن جاؤں، ابھی اس میں کوئی سال نہیں، کوئی دن نہیں، کتنے سال ریپیٹ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ الٹیمیٹلی ڈاکٹر بننے کے بعد ہی ہوں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. لیکن اگر ایسا میں اگر 2 سال میں گریجویشن ہو گیا، 3 سال میں اگر ہو گیا تو میں کروں گا، تب کنڈیشنل ہے. اب وہ 4 سال ہو گیا کسی وجہ سے فیل ہو گیا تو پھر پورا نہیں کریں گے. تو جو کنڈیشنل ہوتی، کنڈیشن پورا ہونے پر ہی اس منت کو پورا کیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان کوئی چیز کی نیت کرتا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا لیکن وہ نظر میں نہیں ہے، تو کیا اس کی پکڑ ہوں گی؟ اگر اس نے دل میں نیت کر لی کہ میں یہ کروں گا لیکن شرط نہیں رکھی، شرائط نہیں رکھی کوئی بھی چیز کی، مطلب یعنی کہ اگر کوئی بولتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، نفل نماز پڑھ لوں گا، لیکن اس میں شرط نہیں رکھی، یا پھر کوئی بولتے ہیں کہ اچھی اگر جاب لگ جائے تو کچھ پیسے مسجد میں دے دیں گے، ایسا کر دیں گے، لیکن اس میں انہوں نے ایسے دل کے الفاظ نہیں ادا کیے یا پھر الفاظ نہیں ادا کیے کہ وہ نظر ہی ہوگا، تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر کوئی انسان کامن الفاظ ادا کرتا ہے کہ یا دل میں سوچتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں 2 روپے خرچ کر دوں گا، تو یہ نظر میں نہیں آتا. میں یہ اگر یہ کر لوں تو 1 روزہ رکھوں، نظر میں نہیں آتا. نظر میں تب آ جائے گا یا اللہ میرا اگر تو یہ کام کر دے تو میں 2 روپے خرچ کروں گا، اللہ کو گواہ بنا دیا آپ نے پیچھے. اب یہ وربل ہو یا صرف دل میں سوچ ہو، دونوں پہ آپ کو منت پوری کرنا ہے وہ، اور نہ کرنے پہ کفارہ ادا کرنا ہے. تو اگر جنرل کسی نے کہا کہ مسجد سے نکلتے وقت یہ غریب کو 2 روپے دے دوں گا، دے دے، نہ دے بھی تو کوئی حرج نہیں. اللہ تو گواہ رہنا ہے مسجد سے نکلوں گا تو اس کو 2 روپے دوں گا، تو پھر آپ کو اب دینا پڑے گا. سمجھا؟ تو لہٰذا جو نظروں کو آپ پکا کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کو بناتے ہیں گواہ، چاہے وہ زبان سے بولا ہو، دل میں مانا ہو تو مانا جائے گا. یوں ہی اگر کیا تو اللہ پاس ہو گیا تو کچھ نہ کچھ کروں گا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ نظر میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کہیں اللہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا، تو آپ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا آپ کو، جو کچھ کر سکتے تھے آپ اس وقت اس حالت میں. سمجھا؟ تو لہٰذا یہ دل کی نیت اور آپ نے کیا الفاظ ادا کیے اس پہ ڈیپینڈ ہے. اور ایک یہ تھا کہ مطلب بہت سے لوگ یہ منت کے علاوہ بولتے ہیں کہ ہم منت کے چراغ لگاتے ہیں، تو یہ کیا بدعت یا پھر شرک ہوگا کیا؟ دوسرا ایک سوال آیا ہے کہ منت کے چراغ وغیرہ لگانا کیسا ہے. دیکھیے منت کے چراغ، منت کے تاگے، منت کی چوٹی، لڑکوں کو بھی رکھاتے، بال بیچ کے نہیں کاٹتے، پیدا ہوا لڑکا تو بولے منت کے کڑے، منت کے بالیاں، منت کے وہ ڈنڈ پر کچھ اسپیشل کڑے، پیروں کے اندر کڑے، اور پتہ نہیں منت کا کیا کیا ہے لوگوں کے پاس جس کی لوگ منت مانگتے چراغ کے علاوہ بھی. یہ تمام چیزیں غیر اللہ کی منت میں آتا ہے، ان کو آپ پورا نہیں کر سکتے. منت کا کڑا، منت سے کڑے کا کیا تعلق ہے بتائیے. اگر یہ منت مانگے کہ میں سونے کا کڑا اللہ کے نام میں منت پوری تو دوں گی تو سمجھ میں آتا. منت کا کڑا پنا دوں گی، مطلب یہ غیر اللہ کے نام کی ہوتی، کیونکہ اللہ کے نام کا تو کوئی کڑا ہوتا نہیں، اور نہ اللہ کے رسول نے کسی کو کڑا کبھی پہنایا. لہٰذا یہ تمام قسم کی منتیں غیر شرعی ہے، یہ بدعت میں نہیں آتی، کفر میں آتی. یاد رکھیے چونکہ اللہ کے علاوہ کھائی جا رہی ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیے، اور اس سے توبہ کرنا بہت سخت ضروری ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے بغیر کون بچا تھا؟
اللہ سے اب ہر انسان توبہ کرے نا. ایسا مطلب یہ تو ٹھیک ہے آج ایک علم کا دور جا رہا ہے، لیکن آج سے ایک 10-20 سال 50 سال پہلے جب ہم بھی پیدا ہوئے تھے تو عجیب و غریب منتیں تھی لوگوں کی ہر طرف پھیلی. ہر کسی سے جو بھی لڑکا ہوتا تو لوگ پوچھتے تمہاری کیا منت تھی امی ابا کی جب پیدا ہوئے تو، کیونکہ ہر لڑکے کے پیچھے ایک منت تو چپکی ہوئی، چونکہ منت کے بغیر دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا جینے کا. فلاں کام کی قسم کھاؤ یا تو منت مانگو، دو چیزیں تو ہم نے کنٹینیوسلی عورتوں کو دیکھی کرتے ہوئے گھر میں. چونکہ منت کو، اس لیے میں نے کہا منت کو فرض نہیں ہے، یہ کوئی مستحب عمل بھی نہیں ہے، یہ صرف مباح اور جائز عمل ہے. لیکن لوگوں نے اتنا اس کو وہ کر دیا تھا کہ بس منت، کوئی لڑکا تمہاری کیا منت تھی تو اچھا منتیں بھی لوگ بولتے تھے ہماری منت تو ہماری دادی نے ہی مانے تھے. ارے یہ منت کا ہے، اس کو زیادہ وہ مت کرو. ہاں اب وہ بار بار بیمار ہو تو بولے ارے یار کتنی منتیں مانگنا، پیدا ہوا منت سے یا پھر منت یہ تو برباد کر دے رہا پورا، بیمار پڑ کے فلاں کر کے. تو منت کی ہے نا، بہت سے لوگ جوکنگلی بولتے ارے وہ منت کا اس کو چھیڑو مت، اس کی دادی کی منت کا ہے، فلاں کا ہے، یہ سب غیر شرعی منتیں ہیں. یاد رکھیے یہ بہت امیزنگ بات ہے کہ ہم لوگ عقیدے پر زیادہ محنت نہیں کرتے، یہ اس کا نتیجہ ہے. خاص طور سے اولاد کی پیدائش اور یہ چراغ وغیرہ یہ ساری منتیں اسی کی شمار ہیں. ہم دیکھیے اتنا سمپل ہے اسلام میں کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز پر ویسا اعتماد کرنا جیسا اللہ پر کیا جاتا ہے وہ شرک. لیکن ہمیں پتہ اگر اولاد پیدا ہوں گی تو سب سے پہلے کیا ڈالے جائیں گے اس کے ہاتھ پیر میں؟ کالے کلر کا تاگا، اور اس کے اندر کالے کالے کلر کے منکے، اور منکوں میں اگر لڑکی ہے تو وہ چمکدار کچھ اس پہ نگ وغیرہ ہو جائے تو وہ تو بالکل چاروں ہاتھوں میں اس کے پروٹیکشن گارڈ ڈال دیے جاتے ہیں، اینٹی وائرسز رہتے ہو، شیطان سے دور فلاں سے دور، چاروں ہاتھ پیر میں ڈالا ہوا ہے. گویا بچہ پیدا ہوا اور ہم نے اس کو مشرک بنا دیا. خیر وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں پوچھیں گا، لیکن والدین کا شرک اس پہ انہوں نے تھوپ دیا. گھر میں شوہر ڈانٹتے نہیں مانتے اس کو تو لوگ بولتے رہے باولا ہے وہ تمہارا شوہر، کیا معلوم اس کو، تم ایسی پیدا ہو گئے. انہیں ایسی پیدا ہوا کیا؟ اس کی امی نے ماننے ہوں گے، وہ انہیں پیدا تو اس کے تو اتنے فوٹو لا کے بتاتے پران دیکھو تم تو پورے کڑوں سے بھرے ہوئے تھے میاں، ہم کو بتا رہے تھے. ہو گیا نا، زمانہ گیا نا، اب کب تک وہ ساری چیزیں گائیں گے؟ انسان جب بدل گیا اپنے آپ کو تو بدل دیا، لیکن لوگ وہ چیزوں کو لاتے ہیں ادر کی بار بار، تو لہٰذا اپنے آپ کو چینج تو اس کو ڈال دیے. اب شوہر نہیں بولتے نہیں مانتے تو پھر گھر میں جو دوسری عورتیں رہتی ماں، ان کو کیا سمجھتا اپنا بچہ ہے جائیں گا پھٹ سے ایک جھٹکے میں نکل جائیں گا ہاتھ سے، ختم ہو جاتے. بہت لوگ ایسی کرتے فلاں ہیں یہ ہے، منت کرنا ہی پڑتا ہے فلاں لگاؤ. تو آئیڈیا سے شوہر جب نہیں دیکھ رہے تو آئیڈیا سے پیر کے تلوے پہ ایک ٹیکا لگا دیے، ہاتھ پہ لگا دیے، ادھر ادھر دیکھ کے بنین کے نیچے اندر اس کے سینے پہ ایک سلیب کا نشان بناتے، کراس دیکھیں ایک لمبا اور ایک آڑا، پیر پہ بھی کرتے ایسے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے جس کو کہیں گے عیسائیت کی کمر توڑ دی قرآن کے اندر، لیکن مسلمان آج بھی کرتا ہے کہ اس سے پروٹیکشن ہوتا ہے. بولے سلیب ہوتا ہے ایگزیکٹلی لمبا رہتا اور چھوٹا آڑا رہتا. اب شوہر وہ بھی دیکھ لے رہا، نہیں مان رہا تو بولے اب کیا کرنا. میں نے یہاں تک دیکھا، چونکہ بدعقیدگی جو ایک بار پھیل جاتی ہے نا، جب تک اندر سے اس کو نکالا نہیں جائیں گے نا، وہ ایسا خالی بولنے سے شوہر کے سختی سے نہیں ہوتی، عورتوں نے تبدیل ہونا. آئیڈیا سے اتنا چھوٹا سا کالا ٹیکا لیکن کہیں تو بھی لگا دیں گے جب سمجھتے ہی نہیں ہو، کان کے پیچھے ادھر ڈائپر کے اندر لگا دیے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس بچے کے ڈائپر میں کہ ران پہ لگا دیے، کمر کہیں تو بھی برابر لگانا ہے، پروٹیکشن میں دے دیا، اینٹی وائرس ایک دم شارٹ والا ڈال دیے. آپ نے ایسا کر دیا، بچہ ایک تو اللہ کے امان سے نکل گیا. تو حدیث میں الفاظ ہے من اللہ تمیمتن فقط اشرک، جس نے تمیم کوئی ایسی چیز جو کوئی بھی چیز نشان تاگا دھاگا موتی کنکر سیپی ہو سکتا ہے جو غیر اللہ کے مطلب من اللہ لٹکا دیا اس نیت سے کہ حفاظت کر سکتا ہے خیر لا سکتا ہے، فقط اشرک اس نے شرک کیا. دوسرے تو فرمایا جو تمائم لٹکاتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ چیز اور اللہ کا واسطہ نہیں تیرا اور اس چیز کا ہے. اب وہ تاگا وہ دھاگا وہ نشان کیا کر سکتا ہے حفاظت؟ وہ کاجل جس کو ہم نکالتے جمع ہوں گے پتہ نہیں کیا کہ تیل اور گھی سے وہ اس کا وہ نکلتا، سائنٹیفکلی وہ کتنا صحیح ہے اور غلط ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا لگانا وغیرہ، اور اس کو آپ لگا رہے اور اس سے عقیدہ رکھتے کہ اس سے حفاظت ہوگی. ہاں کوئی کہے آنکھوں میں لگانے سے وہ تیز جو روشنی ہوتی ہے سورج کی اس سے بچتا ہے، اور یہ پریکٹیکل ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. یہ آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے عربوں کو دیکھیے آپ کاجل یا سرما کنٹینیو لگاتے ہیں کیونکہ اس سے آنکھیں اچھی ہوتی ہے. اور دوسرا جو تیز روشنی میں جب آپ کو دیکھیں تیز دھوپ ہوتی ہے آپ کیا کرتے؟ گوگل نہیں ہے تو پلکوں کو نزدیک لاتے، دونوں پل کے نزدیک آنے سے کالا امیج کریٹ ہوتا. وہی کام کاجل کرتا دھوپ کے اندر، کاجل لگا لو تو ایک بلیک ہونے سے تھوڑا چمک کم ہوتی ہے. تو یہ پریکٹیکل اس کا اپلیکیشن سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک بچے کو ہندوستان میں گھر کے اندر پیدا ہوا اس کو روشنی میں لے جا رہے اس کو لگا رہے نہیں بولے ضروری رہتا ہے ایکسٹرا لگانے کے لیے اتنا لمبا لمبا ادھر سے ادھر تک ادھر. اس کے پیچھے کا عقیدہ ہے اور اتنے عجیب و غریب عقیدے پیدائش کی میں آپ کو کیا بولوں. چھوٹے بچے تھے ہم کو اچھے سے یاد ہے کیا تالو بھر رہے بولے اتنا بہت سا تیل سر یوں کر کے بچے کا
ادھر 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 ادھر. کیا ہے تالو؟ تب ہم چھوٹے تھے، ہم بھی تو ادھر سے ادھر بھر رہے. وہ تیل جاتا نا ادھر سے گرتا ادھر سے گرتا. یہ تیل بولے یہاں جاتا، بولے کہاں؟ تالو میں. گدی گدی جو بھی بولتے ہر حال یہاں جاتا. اس سے جانے سے دماغ اس کا گھی پیتا اور تیل پیتا، جس سے بعد میں بڑا ہو کے چتر چالاک نکلتا. بولے بچہ اللہ نہ کرے دماغ میں اگر ذرا بھی تیل چلا گیا نا، بچہ وہیں مر جائیں گا. آپ یہ بول سکتے تیل سے اسکن اچھی ہوتی، تیل سے بال اچھے ہوتے، لیکن تالو بھرنے سے یہ عقل بڑھتی ہے، تو سائنٹیفک کیا اس کا دور دور تک واسطہ ہی نہیں اس سے. آپ سمجھ رہے؟ یوں یوں. اچھا گھی کھارا نہ پیدا ہونے میں کتنا کھارا، اس سے کچھ عقل بڑھ رہی نہیں اس کے لیے. یہاں بڑا بڑھتی بچپن میں بولے ملا کے اس کو. ہاں آپ بولی اس کے بال اچھے آتے، اسکن اس کی پروٹیکشن رہتا اس سے، چونکہ اس میں موئسچرائزیشن رہتا گھی میں یا تیل میں، وہ سب سمجھ میں آتا. لیکن وہ تالو بھر، اور وہ کتنا مطلب سیریس میٹر ہے وہ سب سے. اچھا وہ جو تالو کا حصہ رہتا ہے نا، ایکچولی وہاں بون نہیں ہوتی بچے کو. کچھ بچوں کو تو پیدائشی ہوتی ہے، لیکن کچھ بچوں کو پیدائشی بون نہیں ہوتی، اسکل بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے. تو وہ اتنا حصہ خالی ہوتا اور چاروں طرف سے اس کے 4 حصے رہتے اسکل کے، بعد میں ڈیولپ ہو کے وہ بھرتا. نرم حصہ ہوتا تھا، تو اس کو میں نے دیکھا رکھتے، بلکہ چھوٹے بچوں کا وہ جم جاتا تھا. میں نے دیکھا اچھے سے گھی پورا جما ہوا رہتا تھا، پھر اس کی چوٹیوں سے بچاتے بیٹھنا پڑتا تھا کیونکہ چوٹیاں آتی تھی اس کی وجہ سے. کیا کیا پتہ نہیں لاتے ہیں بدعقیدگیاں، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ رہتا ہی. بڑے بڈھوں کا ہے، بھرا سننا پڑتا. سائنٹیفک ہے، شریعہ پوائنٹ آف ویو سے وہ ہے. سائنٹیفک ہو گیا تو کوئی بیس اس کا، شریعہ پوائنٹ سے کوئی بیس ملے اس کا، کہ جیسا سر کے بال نکالنا پیدائش کے بیس ہے اس کا، کہ جو وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے اندر جو ہے پوری وہ اس کے اندر لوٹتے رہتا ہے، تو نکلنے سے اور بال بڑے ہونے سے اس کو اذیت ہوتی ہے، سب اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایزا دینے والی چیز ہے وہ. اور اس سے کیا ہے کہ اگر اس زمانے میں پانی وغیرہ اتنا میسر نہیں تھا، اینٹی سیپٹک وغیرہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، وہ بال میں جو رہتا تھا باہر نکلنے کے بعد اندر تو پیٹ میں ٹھیک ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے پارٹ میں وہ مددگار تھا، باہر نکلنے کے بعد وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، ظاہر سے تو بال تکلیف دیتے، تو کہا اس کو نہلاؤ اور اس کے بال صاف کر دو. سائنٹیفک بیس ہے نا، کوئی عقیدتاً ہم وہ نہیں کر رہے، اس کے پیچھے ایک بیس بھی ہے سائنٹیفک، کہ وہ ایزا ہے، وہ تکلیف دینے والی چیز. تو کوئی اگر بال بڑے ہونے سے تکلیف ہو رہی، نہیں یہ دن ایسا کر لینا تو اچھا رہتا. تو کئی بہرحال بدعقیدگیاں تھی اسی میں، یہ چراغاں اور یہ منتیں، اولاد کی پیدائش اور پیدائش کے بعد وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو کوئی ماننے کی ضرورت نہیں. کسی نے مانا تو اس کو فوراً توڑ دینے کی ضرورت ہے اور اس کا کفارہ ادا کر دینے کی ضرورت ہے. کسی نے سوال کیا 10 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلائے یا پھر الگ الگ کر کے کھلا سکتے ہیں؟ کچھ بھی کیجیے. 10 مسکینوں کو ایک ساتھ کھلائیے، ایک مسکین کو 10 دن تک مطلب 10 بار کا کھانا کھلا دیجیے، وہ بھی چلیں گا کیونکہ 10 کی کاؤنٹنگ ہو جاتی. یہ آپ کی مرضی، آپ کی سہولت، زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے، آپ کی اویلیبلٹی کے اعتبار سے. تو 1 ٹائم بھی کھلا سکتے، الگ الگ ٹائم میں بھی کھلا سکتے، یا ایک ہی آدمی کھلا سکتے، 10 ڈفرنٹ لوگ کھلا سکتے، 2 لوگوں کو 5 ٹائم میں کھلا سکتے، جو بھی بہرحال سہولت ہے. 10 مسکینوں کھانے سے مراد 10 لوگوں کو کھانا ہے. تو آپ جیسا بھی آپ کو بیٹر ہو، آپ کی سہولت زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے آپ کریں اس کو انشاءاللہ. کسی نے سوال کیا اگر کوئی والدین اپنی اولاد کی وراثت کو کسی اور کو دیتے ہیں، ایسی منت یا جہالت میں کہہ دیتے ہیں کہ اولاد کو نہیں دیتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے. اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو وراثت سے بے دخل کر کے کسی کو وراثت دے رہے ہیں، شرعی اعتبار سے یہ غلط منت ہے. اس منت کو انہوں نے توڑنا چاہیے، اور اگر یہ منت انہوں نے مانگی تھی اور اپنی زندگی میں پوری نہیں کی اور انتقال کر گئے، تو وارث اس منت کو پورا نہیں کریں گے، اس منت کو ختم کر دیں گے اور ان کے بدلے کفارہ دے دیں گے، اور صحیح طریقے سے قرآن کے مطابق جو حصے ویسا حصہ کریں گے. ایسی منت جائز نہیں ہوں گی. زندہ ہے تو ان کو سمجھایا جائے، اور مر جائے تو اس پہ عمل نہ کیا جائے. یاد رکھیے. اس نے سوال کیا کچھ لوگ ایسی منت مانگ لیتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص یا رشتہ دار کے وہاں نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی نہیں جاتے ہیں، تو ایسے لوگ کس طرح سمجھائے؟ کیونکہ صحیح بتانے والے کم اور برائی کے طرف لے جانے والے بھڑکانے والے زیادہ ہیں. اصلاح کیجیے. تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، ایسی نظر مانگنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسی نظر مانگے کہ میں کسی سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا. یہ غلط بات ہے. جبکہ اگر وہ رشتہ ایسا ہے جو رشتہ بہت قریب ہے، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، فلاں رشتہ دار ہے، نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ قسم یا نظر اس نے اس لیے کھائی ہو کہ اس سامنے والے کا شریعت سے بہت بڑی بغاوت ریزن بنی ہو. شریعت سے بڑی بغاوت کہ کسی نے اسلام چھوڑ دیا اور کفر اختیار کر لیا، اور آپ نے کہا کہ تو نے چونکہ کفر اختیار کیا میں بات نہیں کروں گا، تو یہ تو جائز ہوا. پھر وہ مر بھی جائے تو کیا مسئلہ اس کا، کیونکہ اس نے جیت جی ایک نعمت کھو دی. لیکن میں کہوں گا اگر ایسی منت نہ کرے تو بہتر ہے، تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے. ابھی زندہ ہے نا، وہ زندہ جب تک ہے تو اچھی توقع رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے واپس آ جائے. بیٹر تو یہ کہ بات کر کے لایا جائے، لیکن کبھی بات توڑنا بھی وجہ بن جاتی انسان کے قریب آنے کی، کہ نہیں بھائی انہوں نے توڑ دیا رشتہ، میں اب واپس اسلام قبول کر لیتا ہوں. تو ڈیپینڈ ہے، توڑنا زیادہ بہتر ہے یا رکھنا زیادہ بہتر ہے، کرنے سے اچھا فائدہ ہوگا یا نہ کرنے سے، تو یہ ڈیپینڈ ہے. بہرحال یہ ہے. لیکن عام حالت میں ایسی قسمیں،
ایسی منتیں مرادیں نہیں مانگنا چاہیے جو رشتہ داری کو توڑتی ہے، حلال کو حرام کرتی ہے، اللہ کی معصیت گناہ کے کام کرواتی ہے. ایسی نظروں کو اور قسموں کو فوراً توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دے اور اپنے رشتوں کو استوار کر لینا چاہیے. میرا سوال تھا کہ اگر کوئی ایسی منت ہو جو شرکیہ ہو لیکن پوری نہ ہوئی ہو تو کیا وہ شرک میں شامل ہوں؟ بھائی نے سوال کیا کسی نے منت مانگی وہ شرکیہ تھی اور پوری بھی نہیں ہوئی تو اس کو پورا کرنا بھی نہیں پڑا، ظاہر سی بات ہے اس کا گناہ تو ملے گا انسان کو. توبہ تو ضروری ہے. جب بھی اس کو اب سمجھ میں آئے کہ وہ میری منت شرکیہ تھی تو وہ آج توبہ کر لے اس سے. اور اگر وہ مسلم نہیں تھا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو، لیکن اگر وہ مسلم تھا اور اسے یاد آ گئی کہ میں نے غیر اسلامی ایک شرکیہ منت مانگی تھی، آج یاد آ گئی، حالانکہ وہ پوری نہیں ہوئی تھی اس لیے اس کو پورا کیا بھی نہیں گیا، لیکن توبہ کر لے کہ اللہ میں نے غلط ایسی منت مانگی تھی اور مجھے معاف کرے. اسی طرح جس نے غیر اللہ کی قسم کھا لی تھی وہ کیا کرے؟ اللہ سے توبہ کرے، انشاءاللہ کافی ہے، اس کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ بھی توبہ کر لے اللہ سے، اللہ کو انشاءاللہ ضرور معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والے پائیں گا. میرا یہ سوال تھا، جیسے آپ نے کہا کہ 10 لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، اس کے بجائے ہم کسی ایک کو پیسے کی شکل میں دے تو چلیں گا یا پھر کچھ ایسا فکس اماؤنٹ ہے کیا؟ پیسوں کی شکل میں اس کو دے کیا؟ تو یاد ہے کہ پیسوں کی شکل میں نہیں دینا چاہیے. قرآن کی آیت میں واضح، کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے یا 3 دن کے روزے رکھے، غلام آزاد کر 3 دن کے روزے رکھے، کھانا کھلائے. اب آپ نے کیش دیا، اس نے کھانا نہیں کھایا تو اچھا، کپڑے پہنائے تو کپڑا دینا ہے اس کو، آپ کیش مت دیجیے. وہ کپڑے کا کیش لیا اور جا کے کچھ اور کر لیا تو یہ ضروری ہے. کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے، تو کھانا کھلاؤ، کپڑا پہناؤ، مطلب کپڑا دو، کپڑا سی کے دو تاکہ وہ پہنے، تو کپڑا پہناؤ. چونکہ آپ اس کو اگر ایک ساتھ پیسہ دیں گے، ہائی چانسز ہے کہ وہ کچھ کھائے اور باقی گاڑی میں پیٹرول ڈال لیا، فلاں چیز خرید لیا، ادھار لیا تھا واپس کر دیا، فلاں کر لیا، وہ استعمال نہیں کریں گے. صحیح، بیٹر یہی علماء لکھتے ہیں جب کھلانے کی بات ہے تو کھلاؤ، پہنانے کی بات ہے تو پہناؤ. یاد رکھیے، اس لیے کہ کیش دینے میں ہائی رسک ہے کہ وہ اس جگہ استعمال نہیں کریں گا اور آپ کا وہ کفارہ یا وہ فدیہ پورا نہیں ہوگا. چاہے روزے کی فدیے کا معاملہ لے لیں آپ، یا روزے کے کفارے کا معاملہ لے لیں آپ، یا پھر یہ کفارہ جو قسم کا ہے یا نظر کا ہے، کھلائیے اور پہنائیے، یہی سب سے افضل اور بہتر ہے. یاد رکھیے. کچھ لوگ ایسی منت کرتے کہ شرعی امور کے اوپر، یعنی کوئی شرعی کام کے بنا پر، کہ یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم تم کو اس بات کے اوپر پکڑیں گے، تو یہ ایسی والی منت یعنی درست ہے کیا؟ کچھ لوگ ایسے سوال آیا کہ ایسی منت مانگتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ کے سامنے پکڑیں گے. ٹھیک، دیکھیں وہاں تو ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے. سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وہ اسٹیفن جو ایک صحابی رسول تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف جو باتیں ہوئی، اس میں وہ بھی منافقین کی چال میں وہ آ گئے، اور وہ صحابی تھے جن کو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے اور غریب تھے، تو ان کو وہ وظیفہ دیتے تھے ہر مہینے خرچے کو اتنا پیسہ. تو انہوں نے پیسہ بند کر دیا کہ میری بیٹی پہ تو نے بھی الزام لگا دیا، سب لوگ تو لگا رہے تھے، کم از کم تو رشتہ دار تھا، میرا احسان تھا تجھ پر، ابوبکر کی بیٹی ہے، نہیں لگانا تھا. تو بہرحال بند کر دیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نور کی آیت اتاری اور فرمایا، کیا وہ لوگ جو پہلے کی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے انہوں نے اب خرچ کرنا بند کر دیا، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف کرے؟ ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں معاف کرے، وظیفہ چالو اگلے مہینے سے. تو کیا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے تم کو پکڑیں گے، اس پہ نظر اٹھا لیے، کیا وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو پکڑ سے اپنی چھوڑے؟ تو جب ہم دوسروں پہ سختیاں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی انداز سے پکڑیں گا نا. اور یہاں بہت مسئلہ ہے، بہت ساری بار مائیں بچوں کو دھونس دیتی ہے، قیامت نے پکڑ لوں گی تو کو دودھ نہیں بخشوں گی، تو کو فلاں کر لوں گی، یا فلاں کچھ ہوگا، تھوڑا دھوکہ دیا تو اب تو قیامت میں حساب ہوں گا اللہ کے سامنے. نہیں، یہاں نپٹا لو، کیونکہ پتہ نہیں وہاں جس کو ہم اپنا حق سمجھ کے کر رہے ہیں نا، وہاں پوری باری ہم پہ پلٹ جائے گا. کیونکہ یہ دنیا کا انصاف تھوڑی ہے کہ یوں کر کے ٹیڑھا مڑا کر کے میں چھوٹ کے آ گیا، مرڈر بھی کیا لیکن چھوٹ کے بھی آ گیا. نہیں، وہ تو ایک دم پرفیکٹ انصاف ہے. کہ ہم چاہتے ہیں ہماری پکڑو جیسے ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، تو معاف کرنے کا ایک عام جذبہ ہم اپنے اندر رکھے، لوگوں کو درگزر کرے، معاف کریں. لیکن ہر بار معاف کرنے کا مطلب نہیں کہ گال سے گال لگا کے بیٹھے ہم معاف کر دیا تیرے کو. میں نے معافی کے کئی درجے ہو سکتے ہیں. ایک آدمی نے شدید جرم کیا آپ کے خلاف، کسی کو قتل کر دیا آپ کے خاندان میں، معاف تو کریں گے آپ اس کو، لیکن اس کا مطلب نہیں گال سے گال لگا کے پھریں گے، غلط قتل اور کر تو معاف کر دیا، ٹھیک ہے ہو گیا، چلو نکلو ایسے، معاف کر دیا ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ سمجھے نا، ہاں ہو سکتا ہے آدمی اس کی زندگی ایسی چینج ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، بٹ معافی کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. سلام کلام جاری ہے، بس معافی ہو گئے.